أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي حيا ولنجعله
آیاتن للناس ورحمتم منا وکان امرا مقضیا۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمات منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ قالت رب أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بشر قال كذلك الله يخلق من يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فیکون۔ اس وقت میں نے قرآن کریم کی دو مختلف صورتوں کی چند آیات کی تلاوت کی ہے، تو میں اب سامعین کو بتاتا ہوں کہ سورۃ مریم کی آیات 17 تا 22 کی میں نے تلاوت کی ہے، اور ساتھ ہی پھر سورہ آل عمران کی آیات 46، 47 اور 48 کی میں نے تلاوت کی ہے۔ یہ سورۃ مریم جو ہے نا، یہ سورۃ مکی ہے، اور سورۃ آل عمران جو ہے یہ سورۃ مدنی ہے۔ اب یہ جو میں نے آیات پڑھی ہیں دونوں صورتوں کی، میں ان کا ترجمہ سامعین کے آگے پڑھ کر سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان آیات میں سورۃ مریم کی آیت نمبر 17 اور 22 تک، اور اس کتاب میں مریم کا ذکر کر جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر ایک مشرقی مکان میں چلی گئی، پس اس نے یعنی مریم نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا، پھر ہم نے اس کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک پورا انسان بن کر ظاہر ہوا۔ اس نے کہا یعنی مریم نے کہا، میں تجھ سے یقیناً رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو متقی ہے۔ اس فرشتہ نے کہا، میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں، تیرے رب کا رسول ہوں، تیرے رب کا پیغمبر ہوں، تاکہ تجھے ایک ذکی غلام دوں۔ ذکی مینس کہ پاک اور نیک، تاکہ تجھے ایک پاک اور نیک غلام دوں یا ذکی غلام دوں۔ اس یعنی مریم نے کہا، میرے ہاں غلام کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ اس فرشتہ نے کہا، اسی طرح ہے، تیرا رب کہتا ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے، اور تاکہ ہم اسے یعنی ذکی غلام کو لوگوں کے لیے ایک نشان آیاتن للناس سے اور اپنی طرف سے رحمت و رحمت منا بنائیں، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ تو یہ تو سورۃ مریم کی آیات تھی۔ اس کے بعد سامنے کرام میں سورۃ آل عمران کی آیات 46، 47 اور 48 کا بھی ترجمہ کر دیتا ہوں۔ یہ سورۃ مدنی ہے، پہلی سورۃ مریم مکی سورت تھی۔ ان آیات کا ترجمہ اس طرح ہے، یعنی سورۃ آل عمران کی آیات کا، جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، یقیناً اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک پاک کلمہ کی بشارت دیتا ہے
جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں وجیح اور مقربین میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے کلام کرے گا پنگھوڑے میں اور ادھیڑ عمر میں اور پاک بازوں میں سے ہوگا۔ اس نے کہا، یعنی مریم نے کہا، اے میرے رب، میری کیسے بیٹا ہوگا، یعنی میری کیسے غلام ہوگا یا بیٹا ہوگا، جبکہ کسی بشر نے مجھے نہیں چھوا۔ اس نے کہا، یعنی فرشتہ نے کہا، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لے تو اسے صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہونے لگتا ہے اور ہو کر رہتا ہے، کن فیکن۔ تو سامعین کرام، آپ لوگوں کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ جو ابھی میں نے سورت مریم اور سورت آل عمران کی آیات پڑھی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ فرشتہ نے موسی مریم سے کلام کیا، اس کو بشارت دی ایک ذکی غلام کی۔ تو بہرحال اس نے کہا کہ میرے غلام کیسے ہوگا، کیونکہ میں نہ بدکار ہوں نہ میری شادی ہوئی ہے۔ فرشتہ نے کہا کہ ہاں واقعی مریم جو تو کہہ رہی ہے بالکل ٹھیک ہے، بات ایسی ہے کہ نہ تو بدکار ہے نہ تیری شادی ہوئی ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ضرور کرے گا اور وہ تجھے دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کو ایاتن للناس و رحمتا منا وکان امرا مقضیا، اس کو لوگوں کے لیے ایک نشان بنائیں گے اور اپنی طرف سے رحمت، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ اس کے بعد سامنے کرام میں آج کے خطبہ جمعہ کی طرف آنے سے پہلے بتا دینا چاہتا ہوں کہ خاکسار کا گزشتہ خطبہ جمعہ جو تھا، اس میں نے عزیزم محترم ڈاکٹر ظفر اللہ خان صاحب کا ذکر کیا تھا اور ان کو یاد دلایا تھا کہ 15 سال پہلے آپ نے مجھے ای میلز لکھیں گی اور آپ نے کہا تھا، آخر پہ جا کر پھر آپ نے کہہ دیا تھا کہ میں اب تحقیق کروں گا، پیش گوئی مسلم موت کے حوالے سے پھر میں آپ کو جواب دوں گا۔ 15 سال ہو گئے کہ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہ عرض کیا تھا ڈاکٹر محمد ظفر اللہ خان صاحب سے کہ ابھی 15 سال میں آپ کی تحقیق مکمل نہیں ہوئی، اور گزشتہ خطبہ جمعہ کو بھی یعنی 7 دن ہو گئے ہیں، 6-7 دن۔ تو ڈاکٹر محمد ظفر اللہ خان صاحب نے بھی ضرور میرا خطبہ سنا ہوگا، تو اس کے بعد بھی ڈاکٹر محمد ظفر اللہ خان صاحب کی طرف سے کوئی میرے ساتھ کوئی ای میل، کوئی رابطہ نہیں انہوں نے کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں کہتا ہوں سچ کہتا ہوں، وہی حق کا اور سچ ہے۔ یہ بشیر الدین محمود کا دعوی جھوٹ ہے اور ایک فریب کاری اور مکاری کے ساتھ لوگوں کو ایک شیطانی نظام میں قابو کر کے لوگوں کو پھنسایا ہوا ہے۔ بہر اللہ تعالیٰ جتنے بھی مرزا غلام صاحب کو ماننے والے بہنیں ہیں، بھائی ہیں، بزرگ ہیں، ان کو ہدایت دے اور ہدایت سے محروم نہ کرے، اور ان کو تقویٰ نصیب کرے، ان کی قسمت میں متقی بن جائیں۔ سامعین کرام، اس کے بعد میں آج کے خطبہ جمعہ کی طرف آتا ہوں۔ چند دن پہلے عزیزم اکرم محمود صاحب نے مجھے ایک خط لکھا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک چھوٹا سا 2 صفحات کا ایک مضمون لکھا، اور اس کا عنوان انہوں نے لکھا کہ ذکی غلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح وفات پا چکا ہے اکرم محمود۔ سامعین کو میں کہہ دیتا ہوں کہ، اور اکرم محمود صاحب کو بھی دکھا دیتا ہوں، یہ آپ کا خط ہے، میرے نام آیا ہوگا، اور یہ آپ کی وہ جو آپ نے 2 صفحے لکھے ہیں مضمون، جس کا عنوان اس طرح ہے کہ ذکی غلام عیسیٰ علیہ السلام کی طرح وفات پا چکا ہے۔ یہ سب اکرم محمود صاحب بڑی معذرت کے ساتھ سب جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کوئی حقیقت نہیں ہے آپ کے پاس۔ آپ نے جو حوالے پیش کیے ہیں نا، مرزا غلام صاحب نے پھر مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا، فلاں کیا، وہ فوت ہو گیا، یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس خطبہ جو میں آپ کو بتاؤں۔ اور یہ جو آپ نے میری طرف لکھا ہے خط، اور آپ کے یہ جو 2 صفحات ہیں جس کا عنوان ہے ذکی غلام عیسیٰ علیہ السلام کی طرح وفات پا چکا ہے اکرم محمود صاحب، اور اس میں جتنے بھی احمدی قادیانی ہیں، لاہوری ہیں، جو بھی مرزا غلام صاحب کو ماننے والے بہن بھائی اور بزرگ ہیں، وہ نیوز نمبر 201 الغلام.com پر پڑھیں۔ وہاں پر اکرم محمود صاحب کی ای میل اور جو انہوں نے مضمون لکھا ہے جس کا عنوان ہے ذکی غلام عیسیٰ علیہ السلام کی طرح وفات پا چکا، آپ پڑھ لینا۔ میں وہ لفظ پڑھوں گا تو خطبہ تو ادھر پڑھنے میں زیادہ وقت لگے گا۔ اس کے بعد سامعین کرام، خاکسار کی نیوز نمبر 202 اس کا عنوان ہے سبز اشتہار کے 2 حوالے اور ان کی حقیقت،
کیونکہ اس اپنے جو خط ہے نا اکرم محمود صاحب کا، اس میں وہ سبز اشتہار کے حوالوں کے بھی ذکر زیادہ تر ملتا ہے، تو میں نے اسپیشلی بڑا اختصار کے ساتھ 5-6 صفحے کر کے اور مختصر کر کے وہ 2 حوالوں کو بھی ذکر کیا ہے مرزا غلام صاحب کے سبز اشتہار میں جو ہیں، اور ان کی حقیقت کا بھی بتایا لوگوں کو۔ لوگ آرام سے میرے خطبہ سننے کے بعد وہ یہ دونوں اکرم محمود صاحب کا وہ جو نیوز نمبر 201 ہے، جس کا وہ لکھتے ہیں عنوان ذکی غلام عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وفات پا چکا، وہ پڑھ لینا، اور پھر اس کے بعد سب اشتہار کے 2 حوالے اور ان کی حقیقت نیوز نمبر 202 یہ بھی پڑھ لینا۔ اس کے بعد سامعین کرام میں کوشش کروں گا کہ جناب اکرم محمود صاحب کو جو بھی انہوں نے اس میں یہ جو لکھا ہے سب بے بنیاد باتیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دیکھو نا، میں اکرم محمود صاحب سے بھی کہوں گا اور لوگوں سے بھی کہوں گا کہ دیکھیں میرے ہاتھ میں قرآن کریم ہے، وہ وہی جو پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوئی، میرے جس کو اللہ نے فرقان قرار دیا ہے، جو فرق کرتی ہے جھوٹ اور سچ میں، میرے ہاتھ میں ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ مرزا غلام صاحب کی وہی کشوف رویا، یہ جو میرے ہاتھ میں ہے، یہ میں چاہتا ہوں کہ اس کی روشنی میں فیصلہ ہونا چاہیے۔ تو یہ مرزا صاحب نے کس کو کیا لکھا، مولوی نور الدین کو کیا لکھا، یہ باتیں وہ لکھتے رہے ہیں، لیکن وہ صاف مرزا غلام صاحب نے اپنی تحریروں میں بارہا کہا ہوا ہے۔ دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ جب ملہم اپنی کسی الہام کی تشریح کرتا ہے، جو سچا ملہم سچا نبی ہوتا ہے، خواہ وہ مجدد ہو، خواہ وہ محدث ہو، خواہ وہ ولی ہو، جو بھی ہو، اس کا سچا الہام سچا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کی جب تشریح کرتا ہے، تشریح کے حوالے سے بعض اوقات ملہم سے اکثر اس کی تشریحیں بھی ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات اجتہادی غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ مرزا غلام صاحب نے بارہا فرمایا ہوا ہے اپنے ماننے والوں کو کہ آپ لوگ اگر میری بات اور میری وحی کے درمیان کنٹراڈکشن پیدا ہو جائے تو تم لوگوں کو چاہیے میری بات کو چھوڑ دو، میری وحی کی پیروی کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ وہی فرقان ہے، وہ حق ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی وحی پر اسی طرح ایمان رکھتا ہوں جس طرح قرآن کریم کی وحی پر ایمان رکھتا ہوں۔ اور پھر یہ بھی فرماتے ہیں، بارہا میں حوالے دے چکا ہوں انوار الاسلام کا، وہ فرماتے ہیں کہ میری وحی جو مجھ پر نازل ہوئی اسی سنت اور اسی بطور سنت، بطور امام اور مہین اور پیش رو کی ہے جو قرآن میں وارد ہو چکی ہے، اس کے مطابق مجھ پر بھی میری وحی نازل ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر یہ حوالہ ہے، ان کو پڑھ دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 91 انوار الاسلام، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر ایک الہام کے لیے وہ سنت اللہ بطور امام اور مہیمن اور پیش رو کی ہے جو قرآن میں وارد ہو چکی ہے، اور ممکن نہیں کہ کوئی الہام اس سنت کو توڑ کر ظہور میں آوے، کیونکہ اس سے پاک نوشتوں کا باطل ہونا لازم آتا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا، سامعین کو بھی کہہ رہا ہوں، اور بطور خاص آج کا خطبہ جمعہ جو ہے، جو جناب اکرم محمود صاحب ہیں، ان کا جو میرے نام خط آیا ہے، جو ان کا لکھا ہے، انہوں نے مضمون 2 صفحے کا چھوٹا سا ہے، جس کا عنوان رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام، ذکی غلام عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وفات پا چکا، سب جھوٹ ہے۔ اچھا، اب چند باتیں میں کہوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں سامعین کو پہلے اکرم محمود صاحب کا خط پڑھ کر سنا دوں۔ اکرم محمود صاحب لکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و علی عبدہ المسیح الموعود۔ محترم عبدالغفار جنبہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ وہی موعود ذکی غلام ہیں جس کا وعدہ 20 فروری 1886 کے الہامی پیش گوئی میں خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود السلام سے کیا تھا۔ آپ کے اس دعویٰ سے اتفاق کرنا اس لیے ممکن نہیں کہ موعود ذکی غلام حسب وعدہ اپریل 1887 میں پیدا ہوا اور نومبر 1888 میں قضائے الہی سے وفات پا گیا۔ ظاہر ہے کہ جس طرح مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ نہیں آ سکتے، اسی طرح ذکی غلام بھی وفات پا جانے کے بعد اب دنیا میں کبھی نہیں آئے گا۔ خاکسار آپ کی توجہ کے لیے ایک مختصر سا نوٹ ارسال کر رہا ہے۔ تفصیلات سے آپ خوب آگاہ ہیں، اور یہی تفصیلات آپ اپنی زبان اور قلم سے بارہا بیان کر چکے ہیں، جو ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ میں نے حقیقت حال بڑے ادب و احترام سے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، جسے تسلیم کرنا نہ کرنا آپ کی ثوابدید ہے۔ وسلام، خاکسار اکرم محمود، 18 جولائی سن ہے 2025۔ تو اکرم محمود صاحب، میں نے آپ کو خط پڑھ دیا ہے۔ تو اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ
ذکی غلام جو ہے نا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح وفات پا چکا ہے، وہ بشیر پر وفات پا چکا ہے، یہ جو سب اشتہار کے دو حوالے اور ان کی حقیقت، یہ جو میں نے بڑا مختصر سا، غالباً 6 صفحے ہیں، یہ جو میں نے چھوٹا سا مختصر سا مضمون لکھ کے آج آن کیا ہے، آخر پہ مرزا غلام صاحب کی زوجہ ثانی حضرت نصرت جہاں بیگم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے پیدا ہونے والے 10 لڑکے لڑکیوں کا ذکر ہے، وہاں پر مضمون میں آپ دیکھ لینا، وہاں پر وہ کب پیدا ہوئے، کتنی کس بچے نے کتنی عمر پائی، کتنی لڑکے تھے کتنی لڑکی، ساری تفصیل نیوز نمبر 202 آپ لوگ دیکھ لینا۔ تو باقی یہ جو کہہ رہے ہیں نا اپنا اکرم محمود صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ عیسیٰ السلام کی طرح فوت ہو چکا تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو میں چند باتیں اب کہوں گا، بتاؤں گا، تو ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش ہوگی سب باتیں میں بتاؤں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے میرے لیے ایک مسئلہ بن جاتا ہے کہ خطبہ کا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، بہت ساری جلدی میں بھاگ کے مجھے باتیں بتانی پڑتی ہیں۔ سامعین کرام، اور بطور خاص اکرم محمود صاحب، چلہ ہوشیارپور میں نازل ہونے والی 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کا مرکزی کردار مود نشان رحمت مود ذکی غلام ہے، جسے ملہم نے اپنے الفاظ میں مسلم مود کا لقب دیا تھا۔ تذکرہ صفحہ 130، یہ اسے دیکھ لینا۔ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی جو مفصل ہے، میں چاہتا ہوں کہ چونکہ آج اس کی حوالے سے ہی ہماری یہ بحث ہے، بات ہے یا تنازعہ ہے، تو وہ میں چاہتا ہوں میں پڑھ کر سنا دوں۔ 1886 میں جب ہوشیارپور میں چلہ کی غرض سے محمدی مریم مرزا غلام صاحب تشریف لے گئے تھے، تو اس چلے کے دوران اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ الہامی پیشگوئی نازل فرمائی، جس کو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم مود عام طور پر مشہور ہے، جبکہ اصل جو ہے الہامی الفاظ جو ہیں مسلم مود کے نہیں ہیں۔ مسلم مود تو مرزا غلام صاحب کا اپنے الفاظ نے ٹائٹل دیا ہوا اس ذکی غلام کو، اس نشان رحمت کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ جو حوالہ ہے میں اشتہار 20 فروری 1886 ہے، حضرت مرزا صاحب علیہ السلام لکھتے ہیں، خدائے رحیم و کریم بزرگ و برتر نے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے، بریکٹ میں ہم لکھتا ہے جل شانہ ہو و عز اسمہ ہو، مجھ کو اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو بریکٹ میں ہم لکھتے ہیں جو ہوشیارپور اور لدھیانہ کا سفر ہے، تیرے لیے مبارک کر دیا، سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فتح اور ظفر کی کلید کسے فرما رہا ہے؟ وہ نشان رحمت کو۔ تو آگے میں بتاؤں گا نشان رحمت ہے کیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے، اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں۔ اس وقت قادیانی اور لاہوریوں کا یہی حال ہے، وہ قبروں میں دبے پڑے ہیں۔ اکرم محمود صاحب معذرت کے ساتھ آپ بھی قبروں میں دبے پڑے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ملہم کو مخاطب کر کے، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے، اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ اس ڈیوائن تھیری میں یہ جو باتیں اللہ فرما رہا ہے ملہم سے مخاطب ہو کر نشان رحمت کے حوالے سے، یہ سب اس ڈیوائن تھیری میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے وجود میں ثابت کر دی ہیں، اور میں نے لوگوں کے آگے ہر جو ایتھیسٹ ہے، دیریہ ہے، جو بھی ہے، اتمام حجت کر دی ہے۔ باقی مرمانہ مرسلوں کو کام نہیں ہوتا، وہ دلیل کے ساتھ انکار نہیں کر سکتے اس ذات کا، یعنی اس خدا کے وجود کا جس خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا ہے، جس نے دین اسلام ہمیں بخشا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ملہم کو مخاطب کر کے، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ بریکٹ میں ملہم خود اپنی قلم سے لکھتا ہے لڑکا، یعنی ذکی غلام کے آگے، وہ سمجھ رہا تھا نا کہ شاید ذکی غلام میرا لڑکا ہے،
لیکن یہ ان کا اجتہاد خیال تھا، جبکہ یہ ذکی غلام تو ان کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ آگے میں بتاتا ہوں چل کے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام انبائیل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے، اور وہ جس سے پاک ہے وہ نور اللہ ہے، مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے یہ پیشگوئی جو ہے مفصل، اس کے 4 حصے میں نے کیے ہوئے ہیں، پہلا حصہ، دوسرا حصہ، اب تیسرا حصہ پڑھا میں نے، اب چوتھا حصہ پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے مخاطب کر کے ملہم کو، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، وہ صاحب عشق اور عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ وہ کلمۃ اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے۔ وہ سخت ذہین و یہ مرکزی نشانی ہے اس کی علمی، اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن نالج کے حوالے سے اس کی مرکزی نشانی ہے اس وجود کی، اس کی نشان رحمت کی، اس ذکی غلام کی۔ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے، اس کی معنی سمجھ میں نہیں ہے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دلبند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلا کأن اللہ نزل من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موضوع ہوگا۔ نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے، اس کو الہام کریں گے، وہی کریں گے، اس وجود کو، اس نشان رحمت کو، اس ذکی غلام کو۔ اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، اور وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، اور قومیں اس سے برکت پائیں گی، تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا۔ پکان امر مقضیہ، اشتہار 20 فروری 1886۔ ابھی شروع میں نے سورت آل عمران اور سورت مریم کی جو آیات پڑھی ہیں، وہ جو مضمون ہے نا وہاں پر ذکی غلام مسیح عیسیٰ بن، سارا اس میں آ گیا ہے۔ چلا و شارپ میں جو پیش ہوئی ہے نازل فرمائی تھی مرزا غلام احمد السلام پر یا محمدی مریم پر، اس میں بہت ساری چیزیں آ گئی۔ تو اب یہ پیشگوئی میں نے پڑھ دیا، تو ضمنی سی بات ہے، میں کہہ دیتا ہوں کہ دیکھیں اس پیشگوئی میں اللہ نے لڑکے کے حوالے سے وعدہ کیا ملہم سے کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، ٹھیک ہے۔ نہ اس پیشگوئی میں اور نہ 26 مئی 1908 تک وفات تک اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام صاحب سے ذکی غلام کے حوالے سے کوئی ایسا وعدہ نہیں فرمایا کہ یہ ذکی غلام تیرے ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، کوئی ایسا وعدہ نہیں۔ میرا چیلنج ہے اکرم محمود صاحب، آپ کو بھی، پوری قادیانی جماعت لاہوریوں کو بھی، جو بھی ماننے والے ہیں، میں آپ میں سے ہی ہوں، یہ سب جھوٹ ہے۔ آگے چل کے میں تفصیل بتاتا ہوں۔ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے لڑکے کے متعلق وعدہ کیا تھا کہ وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ذریت و نسل ہوگا۔ ذکی غلام سے کوئی وعدہ نہیں اللہ تعالیٰ کا ملہم سے کہ یہ ذکی غلام تیرے ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، کوئی ایسی بات نہیں۔ اللہ نے اوپن بات رکھی کہ میں جو چاہوں گا کروں گا۔ اچھا، اس کے بعد سامعین کرام میں بتاتا ہوں مزید کہ اس موعود ذکی غلام یا اس مسلم موعود، جس کو یعنی مرزا صاحب نے مسلم موعود کہا نا، اس موعود ذکی غلام، اس موعود نشان رحمت یا اس مسلم موعود کی الہامی بشارتوں کا سلسلہ نزول 1881 سے شروع ہو کر 6-7 نومبر 1907 تک جاری رہتا ہے۔ پہلی بشارت حسین غلام، انا نبشرک بغلام حسین، 1881 میں نازل ہوتی ہے۔ پھر چلہ ہوشیارپور میں مفصل پیشگوئی نازل ہوئی، جس کا ابھی میں نے پڑھ کر آپ لوگوں کو سنائی ہے۔ 6-7 نومبر 1907 کو ذکی غلام اور یحییٰ کے ساتھ پھر بشارتیں نازل ہوتی ہیں مرزا غلام صاحب پر۔ تفسیر آپ لوگ نیوز نمبر 160 الغلام.com پر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو آخری ہے نا، میں وہ پڑھ کر سنا بھی دیتا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے 6-7 نومبر 1907، ساحب اللہ کا غلامن ذکیہ رب حبلی ذریۃ طیبہ، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ آمدن عید مبارک، عبادت عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو۔ میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ پھر پہلا جو الہام ہے اس کا معنی اس طرح ہے کہ میں ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں، اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش۔ ایک اور الہام ہے، الہامی شعر ہے فارسی کا، یہ درگاہ خدا مردے بصد اعزاز میں آید، مبارک عبادت ہے مریم کے عیسیٰ باز میں آید، تذکرہ صفحہ 684۔
خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے محمدی مریم مرزا غلام احمد، تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ میں اپنا اکرم محمود صاحب سے بھی اور باقی جو میرے سامعین ہیں سب سے کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو ذکی غلام ہے، جس کے متعلق میرے جو دوست ہیں وہ لکھتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام، ذکی غلام عیسیٰ علیہ السلام کی طرح وفات پا چکا ہے، وہ تو مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوئے ہے، وہ تو مرکزی کردار ہے اس جو ابھی میں بتا چکا ہوں، مرکزی کردار ہے اس الہامی پیشگوئی جو پوری ہے، اس کا وہ مرکزی کردار ہے۔ تو وہ کیسے ہو گیا فوت؟ اگر وہ فوت ہو گیا تو مقصد کیا تھا اللہ نے محمد مریم پر نازل کرنے کا؟ اور پھر یہ بھی میں بارہا بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے لڑکی کی پیشگوئی بھی اسی میں داخل کر دی۔ اللہ چاہتا تو لڑکی کی پیشگوئی الگ کر دیتا مرہم پر، تاکہ یہ جو تنازع پڑ چکا ہے، یہ وہ لڑکا صاحب نے جو گند مارا ہے جماعت پر قبضے کر کے جو کیتا ہے، یہ کم نہ ہوتا۔ اس پیشگوئی میں داخل کرنے کا اللہ کا مقصد تھا کہ اس اللہ تعالیٰ مرزا غلام صاحب کی اولاد کا اور اس کے جو حواری ہیں اور جو پیچھے آنے والے مولوی ٹائپ لوگ ہیں سارے، یہ دنیا پرست مطلب کہ مرزا صاحب کی اولاد کی خشنودی ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، ان کا وہ آزمائش کرے۔ تو پھر مرزا محمود نے پھر 1914 میں قبضہ کیا اور اس کے بعد 400 پھر یہ لمبی کہانی ہے، بارہا میں خطبات میں بتا چکا ہوں کہ میں اکرم صاحب کہہ رہا ہوں کہ مرکزی وہ وجود ہے نشان رحمت موعود ذکی غلام، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فوت ہو گیا تو مقصد کیا تھا اس کے نازل کرنے کا؟ یہ میں نیوز نمبر 160 پڑھیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد صاحب پر 3 دفعہ یہ الہام نازل کیا ہے۔ مثلا ایک مفصل پیش ہوئی 1886 میں، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، اور اس کے بعد مرزا غلام صاحب پر یہ الہام ہوتا ہے 13 اپریل 1899 کو، اسبر ملین سا احب اللہ کا غلامن ذکیہ، یعنی کچھ تھوڑا عرصہ صبر کر، میں تجھے ایک ذکی غلام عنقریب عطا کروں گا۔ تذکرہ صفحہ 270۔ یہ اپنا اکرم محمود صاحب تو وفات کر کے بیٹھا ہوں، عیسیٰ وفات دے کے بیٹھا ہوں بشیر بلدی شکل چ۔ یہ پیشگوئی 13 اپریل 1899 ہو رہی، اس کی بشارت ہو رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب کسی میں نبی کو کسی وجود کی بشارت دیتا ہوں، تو ابھی میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ وہ اس وقت وجود اس کے گھر میں نہیں ہوتا، بشارت کے بعد وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ بشیر اول کے ساتھ ہی کم شم مکا کے بیٹھ گئے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر یہ تو 13 اپریل 1899 میں ذکی غلام کی بشارت ملتی ہے۔ پھر آگے 6-7 نمبر 1907 کو صاحب اللہ کا غلامن ذکیہ رب حبل ذریت طیبہ، میں ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں، اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش۔ تذکرہ صفحہ 626۔ اکرم محمود صاحب یہ تو 6-7 نومبر 1907 کو الہام ہو رہی ہے، ذکی غلام کا بشارت ہو رہی ہے، آپ تو اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح وفات کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ یار میں کی کراں اکرم محمود صاحب، کیا بندہ آپ لوگوں کو کیا کہے؟ 2014 سے میری آپ کی بحث چل رہی ہے، لیکن بڑی دکھ سے میں کہتا ہوں، غصہ نہ کرنا ہے اس بات کا، لیکن بات ہوئی ہے کہ ایک پنجابی دا محاورہ جتھے دی کھوتی اوتھے ہی آن کھلوتی، تیرا کام یہی ہے تہاڈا، سب میرے مخالفین کا، یہ خالدین احمدیت اینڈ کمپنی سارے لوگ ہیں، اس قسم کا جعلی خلیفہ تہاڈا ہے گا، انہاں دا کام بھی یہی ہے، گند پایا چوٹ پر چوٹ، لوگوں کو ذہنی بریش باش اساں کر دیا ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کہاں ہیں، یعنی ان کے اندر سوچ سمجھ کی صلاحیتیں چھین رہی ہیں، دن رات اجلاس پر اجلاس اور تنظیموں میں تقسیم کر کے، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ ایک بندہ پیدا ہوتا ہے یا ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے، وہ انہیں تنظیموں میں پھنسی رہتی ہے، آخر وہ مر جاتی ہے یا وہ مر جاتا ہے لڑکا، ختم، ان کو تو پتہ ہی نہیں ملتا، ان کے پاس تو قرآن کریم کو تدبر سے پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اور آپ کا حال بھی انہی میں سے ہے، آپ بھی اکرم محمود صاحب ایک عالم کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، باہر جو بھی آپ کے والد صاحب ہوں گے، میں نے سنا ہے کہ مولوی تھے یا جو بھی تھے، تو بہرحال عالم کے گھر میں پیدا ہونے کے باوجود میرا سمجھا کے 2014 سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، لیکن پھر آپ کا وہی ہے مسئلہ کہ وہ جتھے دی کھوتی ہوتی ہی آن کھلوتی۔ میں بڑی معذرت سے کہہ رہا ہوں، صرف آپ کو نہیں کہہ رہا، امت محمدیہ کا بھی یہی حال ہے۔ میرا صاحب علیہ السلام 1 صدی قبل 30 آیات کے ساتھ وہ ثابت کر کے گئے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکا ہے، موسوی سلسلے کا وہ ذکی غلام مسیح عیسیٰ ابن مریم۔ امت محمدیہ نے اوتھے ہی کہا میں کہ نہیں، حیات مسیح عیسیٰ ابن وہی آئے گا اوپر چڑھے ہوئے، انہوں نے بھی یہ حال کہ جتھے دی کھوتی اوتھے ہی آن کھلو، وہ نہیں ہٹتے۔ یہ عقائد جو دل و دماغ اور گٹے گوڈے ڈال دیتے آدی پیراں فقیراں مولویاں نے، پھر یہ چھٹنے بڑے اوکھے ہیں۔ تو پڑھا لکھا آدمی ہے،
اکرم محمود صاحب آپ تو پڑھے لکھے انسان ہیں اور رائٹر لکھاری بھی ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ میرا صاحب اسلام کی وحی کیا کہہ رہی ہے اور ہم کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ قادیانی جماعت کیا کر رہی ہے؟ بہرحال آگے میں چلتا ہوں۔ سامعین کرام اور اکرم محمود صاحب، قرآن کریم سے یہ قطعی طور پر ثابت ہے کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی نبی کو غلام کی بشارت دی تو بشارت کے وقت وہ مبشر اور موعود غلام ملم کے گھر میں موجود نہیں ہوتا۔ اب اکرم محمود صاحب میں 6/7 نومبر 1907 کو صاحب اللہ کا غلام زکیہ، غلام کی تو زکی غلام کی تو بشارت ہو رہی ہے، آپ کس کو مار رہے ہیں؟ اور پھر 13 اپریل 1899 کو بشارت ہو رہی ہے، اس بر ملین صاحب اللہ کا غلام زکیہ۔ تو آگے وہ جو بچوں کی میں نے کہا نا کہ وہ نیوز نمبر 202 ہے، اس میں دوسری وائف تھی مرزا صاحب کی، اس کی بچوں کی ساری تفصیل موجود ہے۔ بشیر اول تو 15 ماہ ہو کر فوت ہو گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ مرزا صاحب نے خیال کیا تھا، بارہا میں حوالے دے چکا ہوں کہ یہی مولود مسعود ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ ان کا اتحاد تھا، لیکن وہ فوت ہو گیا۔ اور فوت ہونے کے بعد مرزا صاحب محتاط ہو گئے۔ آگے سب اشتہار کے حوالوں کا بھی میں ذکر اگر ہوا ٹائم تو میں کر دوں گا، ورنہ وہ 202 جو ہے میری وہ پڑھیں نیوز نمبر، وہاں پہ تفصیل میں نے انہی حوالوں کی ہوئی ہے۔ آگے مرزا صاحب سامنے اپنے بچوں کے نام تفاول کے طور پر رکھنا شروع کر دے اور محتاط ہو گئے۔ پھر اس کے بعد 12 جنوری 1899 کو پیدا ہوا مرزا بشیر الدین محمود۔ تکمیل تبلیغ اس کے حاشیہ میں مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ میں اس کا نام تحول کے طور پر رکھ رہا ہوں، میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ وہ موت مسئلہ ہے یہ یا موت پسر موت ہے یہ، اگر ہوگا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ بعد میں دے گا، یعنی قطعی طور پر۔ آگے پھر بشیر احمد پیدا ہوتے ہیں، مرزا شریف احمد پیدا ہوتے ہیں، نہیں تفاول کے طور پر نام رکھے انہوں نے، لمبی تفصیل ہے۔ اور پھر 14 جون 1899 کو مرزا غلام احمد کے بقول چوتھا لڑکا پیدا ہوا، آپ علیہ السلام نے نام رکھا اس کا مرزا مبارک احمد، 3 کو 4 کرنے والا مبارک، یہ الہام ہے شروع کا، اس کے مطابق نام رکھا۔ اور یہ خود فرمایا انہوں نے کہ یہ وہ بچہ ہے جس کی چلہ ہوشیارپور میں 20 فروری 1886 میں جس کی مجھے بشارت دی گئی تھی، لیکن وہ بھی نہیں تھا۔ پھر وہ 7 سال کا ہو گیا، غالباً 16 ستمبر 1907 کو فوت ہو گیا، 7 یا 8 سال کی اس کی عمر تھی۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ انا نبشرک بغلام حلیم ینزل المنزل مبارک ساقیہ آمدن عید مبارک بادت، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو مبارک احمد کی شبیہ ہوگا، اس کا بمنزلہ ہوگا، ایسا کہ عید کا آنا تیرے لیے مبارک۔ تو یہ حلیم تو اسی کی نشانی ہے نا، اس ذکی غلام کی، اس نشان رحمت کی نشانی ہے، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا دل کا حلیم۔ تو یہاں پر پھر اسی نشانی کے ساتھ اللہ نے پھر دوبارہ بشارت دے دی، آخری 6/7 نومبر 1907 کو پھر ذکی غلام کے الفاظ میں، الہامی الفاظ میں بشارت دی۔ تو اکرم محمود صاحب آپ فرما رہے ہیں، یعنی آپ فرما رہے ہیں ذکی غلام عیسیٰ علیہ السلام کی طرح وفات پا چکا ہے، تو یہ 13 اپریل 1899 کو جو بشارت ہو رہی تھی ذکی غلام کی، میں نے ابھی پڑھ کر سنائی ہے، میرے ہاتھوں میں ہے، اور آپ نیوز نمبر 160 پہ یہ دیکھ لینا، میرے اس وقت ہاتھ میں ہے۔ پھر 6/7 نومبر 1907 کو صاحب اللہ کا غلام زکیہ رب حبل ذریۃ طیبہ، میں ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں، اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش۔ تیرا مضمون سنوں تو ختم ہو گیا، میں جو باتیں کہہ رہا ہوں میں کچھ بھی نہ کہوں، چھوڑ دوں اس وقت خطبہ جمعہ، آپ کا کام تو ہو گیا۔ میں نے بتا دیا کہ مرزا غلام سم کی وحی اور قرآن کریم میرے ہاتھ میں ہے، یہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ ذکی غلام بطور اسماعیل لڑکا اللہ نے مرزا غلام سم کو نہیں دیا، ان کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ 8 الہامی بشارتیں مرزا مبارک احمد کی پیدائش کے بعد مرزا غلام سم پر نازل ہوتی ہیں، نیوز نمبر 160 پڑھیں، وہاں پر میں نے آپ کے تذکرہ سے لکھی ہوئی ہیں، میرے ہاتھ کی بھی لکھی ہوئی ہیں، تو تذکرہ کی میں نے قاعدہ ثبوت دیے ہیں۔ وہ 8 الہامی بشارتیں، اس میں ذکی غلام کی بشارت بھی ہے، حلیم غلام کی بشارت، اللہ نے کبھی اس کو مظہر القب اللہ کا اللہ نزل من السماء کہا، کبھی نافلہ کہا، کبھی حلیم کہا۔ وہ 8 الہامی بشارتیں کس وجود کی ہو رہی تھیں؟ تو آپ تو اس کو بشیر احمد اول قرار دے کے مار کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کیا بشارتیں کس کی ہو رہی تھی؟ مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں کہ میرا اپنی وحی پر اسی طرح یقین ہے کہ اس طرح قرآن کریم کی وحی پر میں یقین رکھتا ہوں کہ سچی وحی ہے۔ مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، اس جگہ پر میں اس حوالے سے کچھ باتیں بتا دیتا ہوں۔ مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، روحانی خزائن جلد 5 آئینہ کمالت اسلام صفحہ 21 عربی کے الفاظ ہیں۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر میری وحی قرآن کے خلاف ہو تو میں اسے تھوک کی طرح پھینک دوں۔ نیوز نمبر 160
اکرم محمود صاحب پڑھیں، مرزا غلام صاحب کی وہی ہے. میں نے اس تذکرہ سے نوٹ کی ہوئی، یا آپ لوگوں کا شائع ہے، میں تو نہیں شائع کیا. تو مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر یہ میرے نفس کی باتیں ہوتی میں تھوک کی طرح پھینک دیتا. نہیں پھینکی مرزا صاحب نے، بلکہ اشتہار دے کر شائع کیا اور لوگوں کو بتایا، کیونکہ صادق انسان تھا. اچھا، اس کے بعد ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ نزول المسیح روحانی خزائن جلد 18 صفحات 477 478، وہاں پر فارسی کی کلام ہے کچھ، اس کا جو ترجمہ کیا ہے میر محمد اسماعیل صاحب، جو آپ کے برادر نسبی تھے، وہ میں ترجمہ چند شعر ہیں میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں. مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، جو خدا کی وحی سے میں سنتا ہوں، خدا کی قسم میں اسے غلطی سے پاک سمجھتا ہوں. پھر اگلا شعر ہے، میں اسے قرآن کی طرح غلطیوں سے پاک جانتا ہوں اور یہی میرا ایمان ہے. پھر اگلا تیسرا شعر ہے، خدا کی قسم یہ خدا کا کلام ہے اور وہ خدا قدوس اور بزرگ اور واحد خدا کے منہ سے نکلا ہوا ہے. چوتھا شعر ہے، وہ یقین جو عیسیٰ علیہ السلام کو اس کلام پر تھا جو اس پر نازل ہوا. پانچواں شعر، اور وہ یقین جو موسیٰ علیہ السلام کو توریت پر تھا اور وہ یقین جو سید المرسلین کو حاصل تھا. کم نیم یزاں ہمہ باروئے یقین ہر کے گویت درو ہس لعین. میں یقین کے معاملہ میں ان میں سے کسی سے کم نہیں ہوں، جو جھوٹ بولتا ہے وہ لعنتی ہے. اکرم محمود صاحب تیرے مضمون کا تکامت ہی ہو گیا. بڑی معذرت کے ساتھ، وہ ہمارے ایک پی ٹی آئی کے رکن ہیں، پر وہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ فلاں جی ان کی پارٹی بڑھ گئی. تمہارا تو مضمون یہاں پر بھی بڑھ گیا. میں قرآن ہے میرے ہاتھ میں قرآن کی طرف بلا رہا ہوں آپ لوگوں کو، اور میرے ہاتھ میں مرزا غلام صاحب کی وحی اور الہام ہے. میں اس کی طرف بلا رہا ہوں کہ آئیں فیصلہ کریں ان کی روشنی میں. تو باقی بات یہ ہے کہ اور باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ابھی میں نے حوالہ پڑھ کے سنایا ہے کہ مرزا صاحب نے فرمایا کہ جو وحی مجھ پر نازل ہوئی ہے وہ سنت اللہ بطور امام اور مہین اور پیش رو کی ہے، جو قرآن میں وارد ہو چکی ہے. اور ممکن نہیں کہ اپنی وحی کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ میری وحی بھی اسی سنت کے مطابق نازل ہوئی ہے. اس قرآن میں ابھی میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کر سنایا ہے کہ کوئی ایسا نبی نہیں جس کو اللہ نے بشارت دی ہو کسی وقت غلام کی اور غلام اس کے گھر میں موجود ہو. ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ عقل کے خلاف باتیں ہیں. جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو کسی غلام کی بشارت دی، اس وقت وہ غلام اس کے گھر میں نہیں تھا. بشارت کے بعد وہ غلام پیدا ہوا، اور جب وہ پیدا ہو گیا تو اس پیدا شدہ غلام کے متعلق دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی پر کوئی بشارت نازل نہیں فرمائی. تو اپنا اکرم محمود صاحب تہاڈا دماغ ٹھیک ہے؟ تسی کدھر پھردے ہو؟ اے مرزا غلام صاحب کی یہ وحی ہے، نیوز نمبر 160 پڑھے، میری وحی ہے. قرآن کی طرف آئیں، مرزا غلام صاحب کی وحی کی طرف آئیں. جی مرزا صاحب نے مولوی نور الدین نو لکھیا تو فلاں نو لکھیا تو انج ہو گیا تو فوت ہو گیا. یہ کی کردا پھردا تو. اچھا، اس کے بعد میں بتا دیتا ہوں اور بات. مرزا غلام صاحب نے اپنی وحی کے متعلق جو فرمایا آپ کو میں نے حوالہ پڑھ کے سنا دیا. مرزا صاحب فرماتے ہیں، ایک اور حوالہ میں چاہتا ہوں پڑھ دوں. یہ تجلیات الہیہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 412. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ مکالمہ جو مجھ سے ہوتا ہے اکرم محمود صاحب یقینی ہے. اگر میں ایک دم کے لیے بھی اس میں شک کروں تو کافر ہو جاؤں اور میری آخرت تباہ ہو جائے. وہ کلام جو میرے پر نازل ہوا یقینی اور قطعی ہے، اور جیسا کہ آفتاب اور اس کی روشنی کو دیکھ کر کوئی شک نہیں کر سکتا کہ یہ آفتاب اور یہ اس کی روشنی ہے، ایسا ہی میں اس کلام میں بھی شک نہیں کر سکتا جو خدا تعالیٰ کی طرف سے میرے پر نازل ہوتا ہے، اور میں اس پر ایسا ہی ایمان لاتا ہوں جیسا کہ خدا کی کتاب پر. یہ تو ممکن ہے کہ کلام الہی کے معنی کرنے میں بعض مواقع میں ایک وقت تک مجھ سے خطا ہو جائے، مگر یہ ممکن نہیں کہ میں شک کروں کہ وہ خدا کا کلام نہیں. پہلی بات یہ بھی بتا دیتا ہوں سامعین کرام، یہ جو ہے نا میرا سامنے فرمایا ہوا، یہ تو ممکن ہے کہ کلام الہی کے معنی میں کرنے میں بعض مواقع میں ایک وقت تک مجھ سے خطا ہو جائے، مگر یہ ممکن نہیں کہ میں شک کروں کہ وہ خدا کا کلام نہیں. ایک اور جگہ پہ حوالہ مجھے ملتا ہے تو میں پڑھ کے سنا دوں گا. میرا سامنے فرمایا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں اتحاد جو کرتا ہے نا اس کا ملہم نبی، یا وہ بعض کو آتا نا پھر وہ مثلا میں ابھی آ گیا میرے کے سامنے، میں پڑھ دیتا ہوں. وہ مرزا صاحب فرماتے ہیں، ہاں اگر ہم نے محض اپنے اتحاد سے یہ خیال کیا ہو کہ شاید یہی لڑکا مردان خدا میں سے ہوگا. بشیر اول کی وہ بات فرما رہے ہیں. یہ تریاق القلوب روحانی ذہن جلد 15 صفحہ 154 155 الفاظ ہیں. تو مرزا صاحب فرماتے ہیں، ہاں اگر ہم نے محض اپنے اتحاد سے
یہ خیال کیا ہو کہ شاید یہی لڑکا مردان خدا میں سے ہوگا تو یہ الہام الہی پر الزام نہیں. ہم اپنی اتحادی باتوں کو خطا سے معصوم نہیں سمجھتے. اکرم محمود صاحب جڑے وہ 2 صفحے لکھ کے بیٹھا ہیں اور جس کا عنوان تو رکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے، ذکی غلام عیسیٰ علیہ السلام کی طرح فوت ہو چکے ہیں، وہ کی طے تو میں نے مرزا صاحب کی تحریر ہے. پھر مرزا صاحب خود فرما رہے ہیں یہ ہم اپنی اتحادی باتوں کو خطا سے معصوم نہیں سمجھتے. وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ میں غلطی کر سکتا ہوں، لیکن وہی کہتے ہیں کہ میری سچی ہے جو خدا کی طرف سے مجھ پر نازل ہوئی، میں اس پر اسی طرح ایمان رکھتا ہوں جس طرح قرآن کریم کی وحی پر ایمان رکھتا ہوں. اچھا، آپ کو پتہ لگ گیا ابھی آپ نے جو اپنے 2 صفحے لکھے ہیں وہ صرف یہ کہ مولوی صاحب کو لکھا فلاں نور الدین کو یہ ہو گیا فوت ہو گیا، تو مرزا صاحب کی باتیں ہیں. اصل بات تو وہی ہے مرزا صاحب علیہ السلام کی الہامی بشارتیں جو مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئیں. انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، قرآن نے فیصلہ کرنا ہے جو ہمارے ہاتھ میں فرقان ایک کتاب ہے. تو اس کے بعد پھر سامعین کرام میں پورا حوالہ پڑھ دیتا ہوں. مرزا صاحب فرماتے ہیں آگے، ہم اپنی اتحادی باتوں کو خطا سے معصوم نہیں سمجھتے. ہمیں ملزم کرنے کے لیے ہمارا کوئی الہام پیش کرنا چاہیے. اکرم محمود صاحب الہام کی طرف آؤ، وہاں پہ فیصلہ ہوگا ہمارا. آپ نٹھے پھیر دیا تم کہ مولوی صاحب نور الدین کو لکھا فلاں ہو گیا فوت ہو گیا. فوت کیا ہو گیا؟ نیوز نمبر 160 پڑھیں، مرزا غلام صاحب کے الہامی بشارتیں جو ذکی غلام اور نشان رحمت کے حوالے سے آپ پر ہوئی، غالباً 13 یا 14 ہیں، وہ شعر کے ساتھ 14 منتی ہیں. انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. آخری الہامی بشارت یہ ہوتی ہے ذکی غلام کے بارے میں. آپ کہہ رہے ہیں وہ فوت ہو چکا ہے. خدا کا خوف کریں. آگے مرزا صاحب لکھتے ہیں، اتحادی غلطی نبیوں اور رسولوں سے بھی ہو جاتی ہے جس پر وہ قائم نہیں رکھے جاتے. یہ بھی مرزا صاحب نے فرمایا ہوا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ جن باتوں سے اللہ آزمائش کرتا نا نبیوں کو کرنی ہوتی ہیں وہ نہیں بتاتا. وہ اتحادی غلطیاں درست نہیں کرتا اللہ اپنے ملموں کی، اپنے نبیوں کی. مثال کے طور پر یہ ذکی غلام لڑکا لکھتے ہیں، یہ اتحاد تھا ان کا. یہ وہ اپنی ساری زندگی اس پیش کو کہ اس ذکی غلام کو، اس نشان رحمت کو اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے، کیونکہ وہ ذکی غلام اور ماؤد جو لڑکا تھا نا، وجی اور بشارت لڑکا ذکی ایک ہی سمجھتے تھے، وہ بھی ایک ہی وجود ہے. لمبی تفصیل ہے. اور یہ جو میں نے نیوز نمبر 202 کا ذکر کیا ہے، اس میں تفصیل دیکھ لینا. میرے پاس ٹائم نہیں ہے، خطبہ جمعہ بہت ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، تو وہاں پر میں نے بتایا ہوا ہے کہ اپنا پہلے بارہا بتا چکا ہوں کہ مرزا صاحب ان دونوں کے ایک وجود سمجھتے تھے. یہی بھی نشان رحمت یہی ہے. یہ ذکی غلام، یہ وجی اور پاک لڑکا ایک ہے، جبکہ 2 پیشگوئیاں تھیں. میں نے ابھی کہا ہے کہ چونکہ مرزا غلام صاحب کی اولاد کے اللہ نے آزمائش کرنی تھی، یہ وجہ ہے اس لڑکے کی پیشگوئی ایک اندر ڈالنے کے لیے. اللہ کو علم تھا قیامت تک جو لوگ پیدا ہونے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے، اللہ کو اس کا ان کا بھی علم ہے. مرزا صاحب علیہ السلام کی اولاد جو پیدا بھی ہونی تھی، اللہ کو علم تھا کہ انہوں نے کیا رنگ بھنگ پاؤنے ہیں، کیا کرتوت انہوں نے کرنے ہیں. اللہ کو علم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساری یہ لڑکی کی پیشگوئی اس میں رکھ دی. موقع مل گیا مرزا بشیر الدین محمود اور اینڈ کمپنی سارے لوگوں کو مل گیا موقع کہ جی مرزا ملہم کو بھی اتحادی غلطی لگ گیا. ملہم کو اللہ نے علم ہی نہیں دیا اس پیشگوئی کا. میں ایک حوالہ بعض کو پڑھا ہے، ایک مضمون ہے میرا، میں نے وہ فرحان مربی کے نام لکھا تھا، اس میں مرزا صاحب کا ایک حوالہ میں نے درج کیا ہوا ہے. خود مرزا صاحب نے فرمایا کہ بہت ساری باتیں آسم نے کہی ہیں اپنی امت کے آگے. اللہ تعالیٰ نے جو ان کو فہم دیا تھا، اپنا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم، اس کے مطابق انہیں امانے بھی کر دیے. لیکن ممکن ہے کہ بعض اوقات آسم کی وفات کے بعد یا آئندہ زمانے میں جو آسم نے فرمایا ہوا اپنی ان باتوں کے حوالے سے وہ باتیں نہ ہوں، کچھ باتیں اور ہو جائیں. تو یہ اطلاع تو ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے امتوں کی. میں ایک مثال دیتا ہوں. آسم نے فرمایا ہوا کہ امام مہدی کی پیشگوئی میری بیٹی فاطمہ کی اطرت سے ہوگی. میں اکرم محمود سے ہی پوچھتا ہوں، پورے قادیانی لوگ جو بہن بھائی اور بزرگاں پوچھتا ہوں کہ کیا امام مہدی کی پوچھتی فاطمہ کی اطرت سے ہو گئی ہے؟ یارو قادیان سے مرزا غلام کے وجود میں پوری ہوئی ہے. وہ مرزا غلام تو مغل ہیں، فاطمہ کی اطرت سے وہ کہاں ہیں؟ لیکن آسم نے فرمایا. تو یہ باتیں ہوتی ہیں. تو اس میں یہ نہیں کہ مرزا صاحب فرماتے ہیں نا کہ بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے، اتحادی غلطی نبیوں اور رسولوں سے بھی ہو جاتی ہے، اس پر وہ قائم نہیں رکھے جاتے. میں نے ابھی مثالیں دی آسم کی، امام مہدی کی پیشگوئی فاطمہ کی طرف سے ہوگا، نہیں ہوئی، نہیں. اللہ نے نکالی غلطی. اللہ نے ٹیسٹ لینا تھا امت محمدیہ. اللہ بھی کر دے کی ہیں بات. وہ ابھی تک پوری امت ہوئی فاطمہ کی طرف سے بیٹھی ہے، امام مہدی کا انتظار کر دی. امام مہدی 100 سال پہلے آ کے بھی چلے گئے. اتنا ہی وہ
غلام اور لڑکے کو ملا دیا. اللہ کو علم تھا کہ مرزا غلام صاحب میرا ایک برسیدہ بندہ ہے، یہ اولاد کے انتہائی دنیا پرست اور بدکار لوگ ہیں. انہوں نے کرنا کیا مرزا صاحب یہ بہین پڑھ کے اور دکان بنا لی اپنی. دکھ والی باتیں ہیں. تو آگے میں کچھ اور باتیں بتاتا ہوں. یہ جو میں نے کہا ہے نا کہ ملہم کے گھر میں جب کبھی قرآن سے یہ قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ اپنے کسی نبی کو غلام کی بشارت دیتا ہے تو بشارت کے وقت وہ مبشر اور موعود غلام ملہم کے گھر میں موجود نہیں ہوتا، بلکہ وہ مبشر اور موعود غلام ہمیشہ اپنی بشارت کے بعد پیدا ہوتا ہے. قرآن کریم میں 8 غلاموں کی مثالیں ملتی ہیں ہمیں. میرے ہاتھ میں ہیں یہ 8 مثالیں، لیکن میں مصیبت یہ ہے میرے لیے کہ ٹائم کوئی نہیں میرے لیے، میں تمہیں پڑھ کے سناتا. لیکن یہ بتا دیتا ہوں کہ مضمون نمبر 23 alghulam.com پر اس کا عنوان ہے بشارت کے بعد مبشر وجود، بشارت کے وقت مبشر وجود نہیں ہوتا. وہاں پر 8 یہ مثالیں جو ہیں میرے ہاتھ میں وہاں پر لکھی ہوئی ہیں، قرآن کریم کی وہ آیات ہیں. آپ دیکھیں اکرم محمود صاحب وہاں پر تو بشارتیں ہو رہی تھیں. مرزا غلام صاحب کی سچا ہے کہ ملہم تھا، سچا نبی تھا، اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ نبی تھا اور انتہائی زبردست اللہ نے علم دیا ان کو. لیکن پیش گوئی مسمت کے حوالے سے اللہ نے ان کو علم رکھا. اور وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کی اولاد کی بطور خاص اور خاص کر چمچا ٹائی جڑے مولویاں ایڑے خشنودیاں لبدے پھر دیں مرزا صاحب کی اولاد دیاں انہوں نے ازمائش کرنے سے بھی کر دے کی ہیں. اللہ کو تو علم تھا. اللہ کو تو قیامت تک جو انسان پیدا ہونے ہیں ان کا بھی پتہ ہے اللہ کو کہ انہوں نے کیا کیا گل کھلونے ہیں دنیا سے، کیا کون جنتی یا کون جنمی. اپنے اللہ کو علم ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، خود اپنی مرضی سے وہ کم کریں گے. اللہ جبر سے نہیں کروائے گا ان سے. اللہ کو علم ہے کہ کریں گے اپنی مرضی سے، لیکن وہ کیا کریں گے اللہ کو علم ہے. یہی تو علیم اور خبیر ہے وہ، اسی لیے تو ہم اس کو کہتے ہیں. تو اس کے بعد نا میں صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ وہ آیات اس طرح ہیں کہ سورۃ صافات، سورۃ ہود، سورۃ الحجر، سورۃ زاریات، سورۃ مریم، آگے سورۃ آل عمران، سورۃ مریم، سورۃ آل عمران. 8 مثالیں ہیں. تو میں نے ابھی مضمون نمبر آپ کو بتا دیا، میں چھوڑتا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. آگے میں بتاتا ہوں. اکرم محمود صاحب قرآن کریم سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی پیدا شدہ غلام کی اپنے کسی نبی کو دوبارہ بشارت نہیں بخشی تھی. مثال کے طور پر اسماعیل السلام پیدا ہو گئے، حلیم غلام تھے، ان کی بشارت ہوئی. صافات سورت پڑھیں تو جب پیدا ہو گئے تھے دوبارہ تو بشارت نہیں ہوئی حلیم غلام کی اسماعیل علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد. تو مرزا صاحب السلام پر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ذکی غلام عیسیٰ السلام کی طرف وفات پا چکا ہے، آپ بشیر اول کی مثال دیتے پھر رہے ہیں. تو میں تو کہہ رہا ہوں نیوز نمبر 160 پڑھیں، مرزا غلام صاحب کی الہامی بشارتیں، اس نشان رحمت، اس ذکی غلام، اس مسلم موت کے بارے میں پڑھیں. وہ 13-14 ہیں. وہ ذکی غلام کی بشارتیں تو 6-7 نمبر 1907 تک جاری نہیں مرزا غلام صاحب پر. تو وہ فوت کہاں ہو گیا ہے؟ 8 الہامی بشارتیں جب مرزا غلام صاحب کی نرینہ اولاد کا انقطاع ہو گیا 14 جون 1899 کو، کوئی پیدا نہیں ہوا بچہ، وہی ذکی غلام اس کی دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ حلیم غلام، مظہر الحق اللہ کان اللہ من السماء، نافلہ غلام، یحییٰ، یہ ساری ہوتی رہیں 8. وہ کہاں گئے بچے؟ کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ میں اکرم محمود صاحب میں آپ سے بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا، پوری قادیانی جماعت اس ٹائم انہوں کا جعلی خلیفہ، انہوں کا جعلی مولوی اکرم محمود صاحب آپ بھی ان میں شامل ہیں. آپ لوگ سارے مرزا غلام صاحب کی صداقت پر حملہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ گمراہ ہیں. مرزا غلام صاحب کی احمدیت کا بھی انہوں نے برا خیال آپ لوگوں نے کر دیا ہے. آپ تو وہی کچھ کرتے پھر رہے ہیں جو امت محمدیہ میں محمد صاحب کی جو وحی ہے قرآن اس پر جو نازل ہوئی تھی اس کے متعلق امت محمدیہ نے کام کیا ہوا ہے. وہ وحی کہتی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں زندہ ہے، وہ آسمان تک انہیں آنا. تواڈے اکرم محمود صاحب قادیانی یعنی مرزا صاحب کے مننے والے لاہوری یا قادیانی یا امت محمدیہ کے مسلمان ان کے کیا کوئی فرق نہیں. وہ کہتے ہیں ختم نبوت، جبکہ مرزا صاحب علیہ السلام ساری زندگی ازرائے نبوت کی باتیں کرتے رہے ہیں. میں بھی کہتا ہوں اکثر کہ یہ چلہ جو ہے نا مامورین رسولوں کی بعثت، یہ قیامت تک لی ہے. مرزا میں کوئی اور بچہ کو سوال کرتا ہے، مرزا مسعود تھے کہ جی مرزا غلام صاحب کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں کوئی نبی نہیں آئے گا. کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں اس جہل کو کہنا ہے، ان جہل اس نے خلیفہ بنایا ہے. آنس میں فرمایا کہ ہر صدی ہجری کے سر پر ایک اللہ تعالیٰ مومن کو کھڑا کیا کرے گا جو دین کی میرے کی جو غلطیاں پڑیں گی اس کی تجدید کرے گا.
اور مرزا غلام صاحب نے تجلیت الہیہ میں فرمایا ہوا ہے کہ جس انسان کو اللہ معمور فرماتا ہے، کھڑا کرتا ہے وحی اور الہام کے ساتھ تجدیدی امور کے لیے، اصلاح کے لیے، تو وہ نبی ہوتا ہے. نبی کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے. تو قیامت تک یہ سلسلہ ہے. تو یہ بے علم اور جہل تھوڑا خلیفہ صاحب کہتے ہیں کہ جی دکھائیں کہاں لکھا ہوا ہے. اس کو حدیث مجددین اس کو پتہ نہیں. مرزا غلام صاحب کا حقیقت الوحی میں سب سے پہلے ثبوت لوگوں کے آگے اپنے دعوے کا انہوں نے اسی حدیث مجددین کو پیش کیا تھا کہ جی یہ حدیث مجددین ہر 100 سال کے بعد اللہ کھڑ کرتا ہے. اس صدی یعنی 13واں خلیفہ میں ہوں 14ویں صدی ہجری کے سر پر. اس جہل کو کہو کہ یہ صدیاں مک جانیاں. امت ہم یہ کہتے ہیں کہ اس تو بعد 14 تو بعد کوئی صدی نہیں آنی. جہل بلکہ جہالت دی کوئی انتہا ہوتی ہے. اگر محمود صاحب ماضی کے ساتھ غصہ نہ کرنا ان باتوں کا. تو اس کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی پیدا شدہ غلام کی اپنے کسی نبی کو دوبارہ بشارت نہیں بخشی تھی، کیونکہ یہ عقل ہی کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا شدہ غلاموں کی نبیوں کو دوبارہ بشارتیں دیتا پھرے. تو یہ چلہ ہوشیارپور میں جو ہوا ذکی غلام، پہلی بشارت اس کی حسین غلام کے ساتھ ہوئی، نان بشو کا بے غلام حسین 1881. پھر 13 اپریل 1899 کو اسبر ملین صاحب اللہ کا غلام ذکیہ، تھوڑی دیر صبر کر، میں تجھے ان قریب ایک ذکی غلام عطا کروں گا. اکرم محمود صاحب پوچھتا ہوں مار کے بیٹھے ہیں بشیر رنگ چ میں نے پڑھا لکھا تو ہاں، میں نے تیرے تے دکھ اس طرح ہو رہا ہے کہ ایک بے علم مولوی آؤ تو تنخواہ لینا وہ مجبوری ہے. تیری کیا مجبوری ہے؟ تو ہے بھی رائٹر آدمی ہے، پڑھا لکھا آدمی، تو تیرے دماغ میں کی ہو گیا ہے. پھر 6-7 نومبر 1907 صاحب اللہ کا غلام ذکیہ رب حبل ذریۃ طیبہ، میں ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں، اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش. مرزا غلام صاحب کا بھی حوالہ پڑھ دیا. وہ کہتے ہیں کہ میری وحی اسی طرح سچی ہے جس طرح قرآن کی وحی سچی ہے، اور میں اپنی وحی پر اسی طرح اس کی صداقت پر مان رکھتا ہوں جس طرح قرآن کی وحی پر رکھتا ہوں. اور پھر مرزا صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ نبیوں کو بعض کو اجتہادی غلطی لگتی ہے، اللہ دور کر دیتا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے فرمایا، میں کہتا ہوں بعض کو جب آزمائش کرنی ہوتی ہے کسی نبی کی امت میں کی، تو پھر وہ اجتہاد کی جو غلطی بھی ہو جاتی ہے تو اللہ ٹھیک نہیں کرتا، کیونکہ اللہ ٹھیک کر دے. عاصم کی مثلا اجتہادی غلطی تھی کہ میری بیٹی فاطمہ کی عطرت سے امام مہدی آئیں گے، مطلب کہ ظہور کریں گے، جبکہ نہیں، وہ تو مولیہ خاندان سے ہو گیا، اللہ نے نہیں ٹھیک کی تھی. اسی طرح مرزا صاحب وہ لڑکا لکھتا انہوں نے، یہ دونوں وجود ایک ہیں. یہ لمبی کہانی ہے. اپنا اکرم محمود صاحب یہ گلاں تو میں تو زمانہ ختم ہو گیا نا، گلاں بھول چکے ہیں. میں تو ہور اپنا اج کل چیزاں دسنا لوگوں کو. یہ لمبے عرصے 8-10 سال پہلے یہ گلاں ساڑیاں بحثاں ہونی تھیں. میں 2014 سے آپ کو سمجھا رہا ہوں، لیکن سمجھ آتی ہے وہ لوگ جو سمجھنا چاہیں، جن لوگوں میں تقویٰ ہو. جو لوگ تقویٰ سے خالی ہوتے ہیں، دنیاوی ضداں لے کے بہ جاتے ہیں کہ نہیں جی یہ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے. پھر بندہ پوچھے تھی خدا نہ لڑ رہے ہیں. پوری امت، یعنی میں ہوں سی ایک مرزا صاحب دلی کا، وہ مرزا صاحب کے بارے بڑی بکواس تذکرۃ المادی کتاب پڑھے. وہاں وہ کہتے ہیں کہ یار اگر کوئی امام مہدی یا عیسیٰ ابن مریم اگر دنیا سے ہونا سی، مرزا صاحب عیسیٰ ابن مریم کا دعویٰ ان کی اطاعت ہے، وہ غلط ٹھیک نہیں ہے. مرزا غلام صاحب تمام نبیوں کے ذیل ہوتی ہے، عیسیٰ ابن مریم بھی تھے نو ڈاؤٹ، لیکن نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی آنس کی جو پیش گوئی ہے، جو بارہا میں پڑھ چکا ہوں، اس کا مصداق ان کا وہ ذکی غلام وہ نشان رحمت ہے جو محمدی مریم کو چلہ ہوشیارپور میں ملا تھا. وہ خود نہیں تھے. درگاہ خدا مردے بسد اعزاز میں آیت، مبارک بد تے مریم کے عیسیٰ باز میں آیت. یہ عیسیٰ تھا وہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیش گوئی کا مصداق. خود مرزا صاحب علیہ السلام نہیں تھے، وہ دعویٰ انہوں نے خود بھی کر دیا. ساری زندگی وہ اس دعوے پر ڈٹے رہے. یہ کہ لمبی باتیں ہیں، مخالف جو باتیں کرتے ہیں. پھر بننے کے لیے عیسیٰ انہوں نے بہت کچھ کیا. کشتی نو پڑھے اور بہت ساری کتابیں ہیں کہ میں مریم سے پھر میں عیسیٰ سے حاملہ ہو گئی، پھر 9 مہینے کے بعد یا پھر میں عیسیٰ بن گیا. تو یہ بہت ساری باتیں انہوں نے کی ہیں، کیونکہ انہوں نے کچھ تو کرنا تھا نا. عیسیٰ مسیح موت کا میں تو نشانی دیتا ہوں کہ محمدی مریم مرزا غلام صاحب ان کو چلہ ہوشیارپور میں ذکی غلام کی بشارت ملی، بالکل ثبوت ہے، اور نشان رحمت کی ملی. یہی قرآن میں یہ سورۃ مریم آل عمران میں یہی باتیں ملتی ہیں، اور میں اس کا قطعی ثبوت رکھتا ہوں، اس وجود کا یہ ہے میرے پاس. اور یہ بھی کہتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب کی اولاد کو بالکل اس پیشگوئی کے دائرہ بشارت سے نکال دیا اللہ نے باہر. اور لڑکا صاحب دعویٰ کر کے جھوٹا بہ گیا، اور شہر اج بھی اس نے کٹوائی. اجے بھی تھانوں نہیں ہوش آتی پئی، اجے بھی تسی ضد لائی ہے بھی نہیں. مطلب کہ اللہ تم پر رحم فرمائے. میں کیا کروں. میں سامعین کو بتا دیتا ہوں کہ نیوز نمبر 42
42 ایک ہے، اس کا عنوان ہے احمدیت کی عیسائیت سے مماثلت. بالکل یہ ان کا ہے. یہ دوسری بات یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ میرا ایک دوست تھا، اب وہ فوت ہو چکا ہے، 4 سال ہو گئے ہیں. وہ بڑا اچھا دوست تھا، احمدیوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، احمدی تھا. آخر وہ ان کے رویے کرتوت دے کے مولویوں کے، جو بھی یہ کرتی ہیں مولوی، وہ انہیں مذہب سے چلا گیا، وہ دہریہ ہو گیا تھا. میری لیکن بہت اچھا انسان تھا، اس کے اندر بہت ایک اچھی انسانیت تھی اس بندے کے اندر. میرا اسی کے ساتھ کیل میں جب سے میں ادھر آیا ہوں میرا اٹھنا بیٹھنا تھا زندگی میں، تو اختلاف بھی ہوتا تھا، اور میری وجہ سے وہ دوبارہ آیا واپس مذہب کی طرف. لیکن وہ مرزا صاحب کا تو مخالف ہی رہا آخر دم تک، لیکن لا الہ الا اللہ مسلح کلمہ پڑھتا تھا، اسلام یہ وہ سب کچھ پڑھتا تھا، نمازیں. ایک یہ کتنے گندے گھٹیا لوگ ہیں نظام کے ساتھ کہ وہ میرے جب میں جمعہ پڑھایا کرتا تھا، نماز پڑھنا تھا، انہوں نے انہوں بھی کٹ کے چھڑے. انہوں لوگوں نے عقیل دے لوگ جڑے چمچے جڑے عہدیدار نمبر، اور وہ چلا گیا. اخیر میں چلو چھڈو پرے. میں آپ کو بتاتا ہوں، کسی وقت میں نے کہا تھا آپ لوگوں کو کہ اس نے مجھے کسی وقت کہا تھا کہ سلمہ جبیں بنت بہاول آف لاہور، وہ بھی لاہور کا ہی تھا، آرے بازار کا کہا کرتا تھا. تو یہ وہ کہا کرتا تھا کہ اس نے کہا تھا ایک دفعہ مجھے کہ یہ قادیانی، یہ مرزا صاحب اسلام کو ماننے والے جیوز ان اسلام، یہ وہ ہیں. اکثر میں کہا کرتا ہوں میت مان شد یہودی، میت مان شد مسیح. یہ چلہ ہوشیارپور میں یہ جو بشارت ملی ہے ذکی غلام کی، یہ نشان رحمت کی، یہ مسیح عیسیٰ بن مریم کی مرزا غلام صاحب کو ایسی تو نہیں مل گئی. اللہ کو علم تھا کہ تو پکے یہودیوں نے دو قدم اگے بڑھ گئے. یہ تو یہودیوں تو اگے ہیں. اگر آج کا 2000 سال پہلے والا یہودی ان کے جماعت میں آ جائے، وہ دیکھے کہ ان کے رنگ کرتوت دیکھے، تو وہ تو کہے گا افسوس کر کے، یار ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. وہ موسوی مسیح عیسیٰ بن مریم، موسوی ذکی غلام، ہم نے تو کچھ نہیں کیا تھا. تو یہ جو محمدی سلسلے کا ذکی غلام یا محمدی سلسلے کا مسیح عیسیٰ بن مریم، جس کا دعویٰ ماؤ ذکی غلام مسیح عثمان نے عبد الخار جمع رکھتا ہے، انہوں نے کی گند پایا ہے. اس بندے نے کیا کیا، اخراج مکاتے ہیں، یہ وہ سب، یہ بندے، یعنی یہ چیز نا، یہ ابو جہل دیاں کرتوت نہیں، یہ فرعون والے کرتوت نہیں. اکرم محمود صاحب معذر کے ساتھ کبھی آپ نے کہا ہے اپنی جماعت میں لوگوں کو یا عہدیداروں کو، جناب عبد الغفار جمع کا قصور کیا ہے یار؟ جو اللہ اس کے رسول کی بات کرتا ہے، مرزا غلام صاحب کا نام نہیں اس وقت تک لیتا جب تک اس کا علیہ السلام نہیں کہہ لیتا. تم اس کو خرج اور مقاطع کر کے بیٹھے ہوئے، اس کا اور اس کے بچوں کا، اس کے ساتھیوں کا. یار یہ کیا ہے یہ رویہ؟ یہ دینی رویہ ہے. اچھا، اس کے بعد سامعین کرام میں اور بتاتا ہوں کہ مرزا غلام احمد صاحب نے جو وحی ہے نا اپنی ان کی اس کے حوالہ سے بہت سارے حوالے انہوں نے لکھے ہوئے ہیں. لیکن میں کہہ دوں، ابھی میں نے حوالہ ایک آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا بتا دوں اور باتیں بھی. مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ فرض کر کے کہوں کہ میں ایک اور بات بتاؤں، مطلب کہ ایک حوالہ مجھے مل گیا ہے، یہ اعجاز احمدی روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 115 پر اپنا اکرم محمود صاحب آپ نے جو 2 صفحے لکھے ہیں نا، اس میں کوئی وحی نہیں لکھی مرزا صاحب السلام کی، اس سے ثبوت نہیں دیا، نہ قرآن کی کوئی آیت لکھی ہے. صرف وہ غلام اپنا مولوی نور الدین کو لیٹر لکھا، فلاں لکھا تو فوت ہو گیا. وہ جو فوت ہو گیا تو میں تو وہی پیش کر رہا ہوں مرزا غلام صاحب کی ہمیں بشارتیں. مرزا صاحب لکھتے ہیں انبیاء اور ملہمین صرف وحی کی سچائی کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اپنے اجتہاد کے کذب اور خلاف واقعہ نکلنے سے وہ ماخذ نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ ان کی اپنی رائے ہے، نہ خدا کا کلام. اپنا اکرم محمود صاحب کہ وہ کتنے گئے 2 صفحے صبح سارے قدم. اب میں ہوں کیا کرا، تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، اگر تسی ہدایت دے قابل ہو، ورنہ تھوڑی شرطوں امت محمدیہ نو بچائے، اور مرزا غلام صاحب کے جو اصل مومن مننے والے ہیں، متقی ہیں، ان کو بھی بچایا تم سے، تمہاری شر سے. دکاندار ہیں لوگ، ایک قادیانی خلیفے، ان کو جو تم کو خلیفے کہتے ہیں بدکار لوگ ہیں. اکرم محمود صاحب معذر کے ساتھ 2021 میں مرزا لقمان کے متعلق اس کی بیٹی نے کیا بیان دیا؟ آپ کہیں گے نہیں وہ لڑکی بیمار ہے فلانا، بیمار مور نہیں ہے گی، وہ گھوڑے ورگی ہے گی. اج کل بھی وہ پھر دیا وہی ماں تو مقاطع کی جو ہے. میرے کسی عزیز نے ان کا اس کی فائدہ سے انٹرویو لیا تھا، کبھی موقع ملا تو میں اس کے متعلق کچھ طرح تبصرہ کرنا چاہتا ہوں. مقصد یہ ہے کہ وہ صحت مند ہے، وہ ماں فائدہ بھی صحت مند ہے. ہیں یہ بدکار سارے لوگ، میں کی کراں، میں دکھ نہ گلاں کہہ رہے ہیں. مخالفین جو مرزا غلام صاحب کے وہ بھی سنتے ہیں گلاں میری، لیکن جی حقیقت ہے وہ ہے. میں کی کراں، میں کتوں انہوں چھپاواں.
دکھ ہوتا ہے، بعض اوقات رونا بھی آتا ہے مجھے کہ یہ مرزا غلام صاحب کہہ رہے گندی اولاد پیدا ہو گئی، یہ کیا انہوں نے کیتا ہے. تو اس کے بعد نا میں سامعین کو چاہتا ہوں کہ خطبہ لمبا نہ کروں. مرزا طاہر صاحب کو جب پتہ لگ گیا نا ان کی زندگی میں کہ عبدالغفار جمبا ایک معوذ ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کے دعوے دار ہو کے کھڑا ہے اور جو دلائل پیش کرتا ہے، یہ جو میں نے کتاب اس کے آگے پیش کی نا، میری کتاب ہے ادھر، میں نے بارہا دکھائی ہے، اب بھی دکھا دیتا ہوں، یہ غلام مسیح الزماں. اس کے پاس میں نے تینوں خطوط میں بھیجے، لیٹر سیکشن جو ہے الغلام.com پر، وہ پڑھیں، تینوں خط پڑھیں، مرزا غلام صاحب مرزا طاہر کے جو جواب ہیں وہ بھی پڑھیں، تو اس کو تسلی ہوگی کہ میں تو رشید میرا تو والد وہ جھوٹا ہے. اچھا اتنا جھوٹا آدمی تھا نا، انہیں پھر 2000 کا جلسہ سلمان جو تھا UK کا، وہاں پر نا آخری تقریب میں اپنے لیے دعائیں کرانی شروع کر دیں کہ لوگوں میرے لیے دعا کرو، وہ مبارک وجود اللہ مجھے بنا دے. دیکھیں نا، تحفہ غلبیہ غالباً، اور وہ ہے روحانی خزین جلد 17 صفحہ 181 182 183، یہ تینوں میں دے رہا ہوں، وہاں پر یہ لفظ ہیں. آگے لکھا ہوا ہے اسی ذکی غلام کی بات، مظہر الحق بل اللہ کان اللہ من السلم ہے، جس کا دعویٰ مرزا بشیر الدین محمود نے کیتا ہے. مرزا طاہر نہ جھوٹا آدمی تھا، فریب کار تھا، کہ بتاتا اس وقت کہ میرے باپ نے جھوٹا دعویٰ کیا مسلم موت کا، وہ نہیں تھا، وہ دائرہ بشارت میں نہیں آتا. پتہ لگ گیا اس کو کہ ایسی کدھر جائیے ہو، غفار صاحب نے تو پھڑ لیا انہوں سانو، اتنا ہی پھڑ لیا جس میں مرزا غلام صاحب نے امت محمدیہ نے حیات مسیح عقیدہ سے بڑے پھڑ لیا تھا، انہیں بھی پھڑ لیا. تو پھر چونکہ وہ 1928 پیدا ہوا تھا، 6-7 نمبر ساتھ بشارتیں پہلے وہ اپنا کہنا شروع کرتے میرے لیے دعا کرو میں وہ بن جاؤں. اس نے جھوٹا بندہ ہے، وہ کہتا وہاں پر پوری عبارتیں پڑھتا، اور کہتا کہ یہ مظہر الحق، یہ ذکی غلام یہ مسلم ملک کی پیش گوئی ہے، یا کہہ دیتا کہ یار لوگوں میرے باپ نے دعویٰ کیا تھا وہ جھوٹا تھا، اپنے دعوے میں وہ سچا نہیں تھا، میرے لیے دعا کرو، یہ کہہ دیتا. ہم کہہ سکتے ہیں کہ پھر کہہ سکتے ہیں کسی طریقے سے اس نے سچ بولا، تھوڑا سا باپ کا ذکر کر دیا، وہ مسلم موت نہیں تھا، وہ نہیں ذکر کیا کہ میرے باپ نے بھی گند پھیلایا پہلے 1944 جو دعویٰ کر کے شہر کٹا کے دنیا چلے گئے. پھر کیا نہیں میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے وہ مبارک موعود بنا دے. انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو سنا بھی دوں گا اس کا. مذکورہ نشانات صداقت میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک وعدہ کا بھی ذکر فرمایا ہے، وہ یہ ہے تیری برکات کا دوبارہ نور ظاہر کرنے کے لیے تجھ سے ہی اور تیری ہی نسل سے ایک شخص کھڑا کیا جائے گا. میری عاجزانہ درخواست یہ ہے میرے لیے دعا کرے خدا مجھے ہی وہ مبارک وجود بنا دے جو حضرت مسیح موعود کے علیہ السلام کی نسل سے ہے، اور فرمایا وعدہ ہے کہ تیری ہی نسل سے ایک شخص کھڑا کیا جائے گا. اس دعا نے مجھے بہت دردناک کر دیا ہے، اور میں اسی درد کے ساتھ آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میرے لیے دعائیں کریں. علاوہ اس کے سامنے کرام حضرت مرزا غلام صاحب نے پیشگوئیوں کے حوالہ سے کچھ بڑی نصیحتیں کی ہوئی ہیں اپنے ماننے والوں کو. میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا پڑھ کر سنا دوں، وقت بہت تھوڑا ہے، میں چاہتا ہوں کہ جلدی دے کے سب باتیں بتا دوں. پہلی حوالہ سنیں. مرزا غلام فرماتے ہیں، یہ روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 115 116. حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، پوری احمدی بہنیں بھائیوں بزرگ اور بطور خاص اکرم محمود صاحب، حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں یہی حال انبیاء کی اتحادی غلطی کا ہے کہ روح القدس تو کبھی ان سے علیحدہ نہیں ہوتا، مگر بعض اوقات خدا تعالیٰ بعض مسالے کے لیے انبیاء کے فہم اور ادراک کو اپنے قبضہ میں لے لیتا ہے، تب کوئی قول یا فعل سہو یا غلطی کی شکل پر ان سے صادر ہوتا ہے، اور وہ حکمت الہی جو ارادہ کی گئی ہے ظاہر ہو جاتی ہے. تب پھر وحی کا دریا زور سے چلنے لگتا ہے اور غلطی کو درمیان سے اٹھا دیا جاتا ہے، گویا اس کا کبھی وجود نہیں تھا. آئینہ کمالات اسلام. میں اکثر اس مثال دیتا ہوں اس کی، وہ جو ذکی غلام نشان رحمت ہے نا، وہ پیشگوئی میں نازل ہوئی، بریکٹ میں جو لکھا لڑکا بول ہم نے خود، یہ اتحادی غلطی تھی، اللہ نے کیسے ٹھیک کری؟ اللہ تعالیٰ نے وہ بشارتیں جاری رکھیں اس کی. ملک بھی متعدد ہو گیا بشیر اول کی وفات کے بعد، انہوں نے تفاول کے طور پر نام رکھنا شروع کر دی، بشیر الدین محمود احمد، بشیر احمد، شریف احمد، پھر مرزا مبارک احمد. مرزا مبارک احمد تو تریاق القلوب پڑھے، پھر انہوں نے بابانگ دہل لکھا دیتا ہے، یہی وہ بچہ ہے. 20 فروری 1886 کی الہی پیش میں جس کی مجھے 3 کو 4 کنوں کی خبر دی گئی تھی، وہ 16 ستمبر 1907 کو وہ مبارک احمد فوت ہو گیا، وہ خاموش ہو گیا پھر. لیکن الہام زندگی میں کہیں مرزا صاحب نے چھپایا نہیں.
ہر الہام جو خدا کی طرف سے ہوا وہ شائع کر دیا. تو یہ وہ حکمت تھی جو انہوں نے لکھا. اللہ کی طرف سے تھی یا اس سے خود ہو گئی اللہ جانتا ہے، میں نہیں کہہ سکتا کچھ بھی. لیکن اللہ نے نرینہ اولاد کو ختم کر کے مرزا غلام صاحب گھر میں الہامی بشارتیں ذکی غلام، حلیم غلام، مظہر الحق والعلا، نافلہ غلام، یحییٰ، یہ جاری رکھیں. 8 الہامی بشارتیں ان کی وفات تک ہوئی ہیں. تو کس لیے ہو رہی تھیں؟ اکرم محمود صاحب آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ یا آپ کا جعلی خلیفہ دے گا اس کا جواب؟ یا مولوی قادیانی یا لاہوری دیں گے جواب؟ یہ الہامی بشارتیں ہوئیں. اس زمانے میں مخالفوں نے اعتراض کیے تھے مرزا غلام صاحب پر، وہی پر بشیر الدین محمود نے پھر جواب بھی دیے تھے کہ یار ابھی کچھ بھی نہیں تھا، وہ ابھی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں یہ بندہ آئندہ پیدا ہوگا، آئندہ کی جو قبضہ کر لیا 1914 میں، پھر وہ خود ہی بن کے بہ گیا. یہ میں بہرحال انوار العلوم کی وہ جلد ہے پہلے یہ ان کا حوالے دے چکا ہوں. اتنا جھوٹا آدمی تھا، پہلے کہتا کہ نہیں آئندہ زمانے یہ بندہ پیدا ہوگا، بعد خود ہی دعویٰ کر کے بہ گیا. دوسرا حوالہ سن لیجئے، یہ ہے ایام الصلح روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 276. حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ بسا اوقات انبیاء علیہ السلام اور دوسرے ملہمین پر ایسے امور ظاہر کیے جاتے ہیں کہ وہ اسرار استعارات کے رنگ میں ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام ان کو اسی طرح لوگوں پر ظاہر کر دیتے ہیں جس طرح وہ سنتے یا دیکھتے ہیں. اور ایسا بیان کرنا غلطی میں داخل نہیں ہوتا، کیونکہ اسی رنگ اور طرز سے وحی نازل ہوتی ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا، اکرم محمود صاحب اور پورے احمدی بین بھائی اور بزرگ سنیں، اور یہ بھی ضرور نہیں ہوتا کہ الہامی اور کشفی پیشگوئیوں کے تمام استعارات کا نبی کو علم دیا جائے، کیونکہ بعض ابتلاء جو پیشگوئیوں کے ذریعے سے کسی زمانہ کے لیے مقدر ہوتے ہیں وہ علم کی اشاعت کی وجہ سے قائم نہیں رہ سکتے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ پیشگوئیوں کے بعض اسرار سے نبیوں کو اطلاع دی جائے مگر ان کو ان اسرار کے افشا سے منع کر کیا جائے. بہرحال یہ امور نبوت کی شان سے ہرگز منافی نہیں، کیونکہ کامل اور غیر محدود علم خدا تعالیٰ کی ذات سے خاص ہے. اکرم محمود صاحب ادھر کہ مرزا صاحب کے الفاظ ہیں، آپ کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ آپ ایک عالم کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے آپ پر بعض اوقات بھی، یار چلو ایک ان پڑھ کو ہوٹلوں میں کام کرنے لیتے ہیں، احمدی اکیل سے پھرنے ہیں یا پوری جرنی پھرنے ہیں، ہر جگہ دے مزدوریاں ان پڑھ لوگ بنائے ہیں ان پڑھ. انہوں نے حکومت اپنی قائم کرنے واسطے مرزا غلام صاحب کی اولاد نے انہوں نے جاہل بنایا ہے احمدیاں نے. مرزا غلام صاحب نے پیراں فقیروں سے لوگوں نے چھڑا کے مسلمانوں نے علم دیتا شعور دیتا تھا. مرزا غلام صاحب کی اولاد نے الٹ کام کیا کہ ان کو جاہل بنا دو، ان کے ذہن مفلوج کر دو تاکہ ساڈا کام چلتا رہے. خلیفے بنتے ہیں، ایک مردہ وہ پیا ہوں کہ لائن سے 10 کھڑے ہوتے ہیں. اللہ نے خلیفہ بنایا، ایک خدا بنایا خلیفہ لانتی. اکرم محمود صاحب ایک اور حوالہ سن لیجئے. مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 310 پر پیش گوئیوں پر اجمالی طور پر ایمان لانا چاہیے اور اصل حقیقت کو حوالہ باخدا کر دینا چاہیے. یعنی یہ میں اپنا موضوع بنایا ہے. حضور علیہ السلام کے الفاظ یہ ہیں کہ ایسا ہی آپ نے، یعنی پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیتے ہوئے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں مرزا غلام صاحب، ایسا ہی آپ نے امت کے سمجھانے کے لیے بعض پیشگوئیوں کے سمجھنے میں خود اپنا غلطی کھانا بھی ظاہر فرمایا. اب کیا یہ تعلیم نبی کافی نہیں، اور کیا یہ تعلیم آواز بلند نہیں بتلا رہی کہ پیشگوئیوں پر اجمالی طور پر ایمان لاؤ اور ان کی اصل حقیقت حوالہ باخدا کرو، امت محمدیہ میں تفرقہ مت ڈالو اور تقوی کا طریق اختیار کرو. مطلب ایک بندہ ہم کی کریں، اتنے انہوں نے لوگوں نے کی کیتا ہے. دیکھیں نا میرے کو یہ حوالے میں پہلے بھی دکھا چکے ہیں. دیکھیں نا 1914 میں قبضہ کر کے نا انہیں لوگوں نے مرزا بشیر الدین محمود نے قبضہ کر کے اس زمانے میں 1914 میں قدرت ثانیہ کا مظہر ثانی مسلم. اور مرزا صاحب فرما رہے ہیں پیشگوئیوں پر اجمالی طور پر ایمان لاؤ اور ان کی اصل حقیقت حوالہ باخدا کرو. تو یہ کیا ٹھوک کے بیٹھے ہیں 1914 میں مسلم ملک بنا کے بیٹھے ہیں. اکرم محمود صاحب آپ تو پڑھے لکھے انسان ہیں، آپ کا تقویٰ کہاں گیا ہے؟ آپ نے اپنی قبر میں جاننا ہے. یا تیرے جعلی خلیفہ نے، تیرے مولوی شولوی نے تیرے کام نہیں آنا، تینوں خود جواب دینا پینا ہے. میں بھی انشاءاللہ مرنا ہے، مرنے کے بعد میں بھی خدا کے حضور کھڑا ہوں گا اور وہاں پہ آپ بھی ہوں گے. میں وہاں پہ خدا کے حضور میں بھی یہ بات کہوں گی کہ اس بندے کو میں سمجھا کے 2014 سے لے کے آج تک میں یہ سمجھنے تیار نہیں ہے گا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ قدرت ثانیہ، اور قدرت ثانیہ کی نشانی یہ ہے میرا سمجھ میں کہ وہ آسمان سے نازل ہوگی. تو یہ قدرت ثانیہ بن کے بیٹھے ہیں لانتی.
10 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇ 10 ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ खुदा ने खलीफा बनाया। हालांकि मिर्ज़ा साहब फरमा रहे हैं कि वो कुदरत सनिया आसमान से नाजिल होगी, और ये वही शख्स है जिसके मुतालिक मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब ने अलवसीयत में फरमाया, और जब तक कोई खुदा से रूहुल कुदस पाकर खड़ा ना हो, सब मेरे बाद मिलकर काम करो। वो तो रूहुल कुदस खड़ा होने वाला बंदा है, तो कुदरत सानिया का मज़हब जो है। तो ये अपने मैंने हवाले पढ़ दिए, 3 मैं चाहता था पढ़ दूँ। उसके अलावा सामने किराम, कोई अक्लमंद इंसान फरमाता है, द रियल डेंजर इज़ नॉट द फायर, इट इज़ ब्लाइंड ओबीडियंस। यहाँ पर किसी ने कोई सोशल मीडिया पर मैंने देखा है कि बहुत बड़ा अलाव जल रहा है आग का, कि कोई इंसान भेड़ों को पकड़ के ना बकरियों को, वो उस पर बड़ा बड़ा गला होता है, वो घुमाता है, वो आग से, वो कहता है लिखने वाला, आग से ख़तरा नहीं उनको, ये ब्लाइंड ओबीडियंस जो है उससे उनको ख़तरा है, वो फिरती रहती हैं वहाँ पे। तो ये कादियानी अहमदी बहनों भाइयों और बुज़ुर्गों का यही हाल है। 100 साल में उन्होंने ये कोई दीन की तालीम इस्लाम की नहीं दी। मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब की किताबों को मुतल्लिक नहीं उन्होंने बताया ये पढ़ा करो, अजलासों में ऐसा खपाया और तंजीमें बना के नासरात, इतफ़ाल, खुदाम, लजना, बुढ़े अंसार, बच्चा पैदा होता तो मर जाता, कहते जा काम कर, तेरे को कोई खतरा नहीं। ये काम तुसी किस शैतानी चक्कर फंस गया है। मैं अकरम महमूद से भी कहूँगा, तू पढ़े लिखा बंदा यार, तेरे पढ़े लिखे बंदे ने ये हाल है, कहते बाकी जो अनपढ़ हैं उन्होंने मैं की को कितों मैं उन्होंने क्यों समझावा। तो ये देखें, अभी वीडियो क्लिप भी ये देख लेंगे, वो बकरियों का भेड़ों का क्या हाल है। आग जल रही है तो वो घूम रही हैं, वो घूमती रहेंगी। तो द रियल डेंजर इज नॉट द फायर, इट इज़ ब्लाइंड ओबीडियंस। I came across a raw and surreal video from rural India. A large bonfire lit for a traditional event, and then a man who herds goats begins to walk his flock around the fire. Once, twice, thrice. And then he steps away. But the goats keep going. Round and round they go. No leader, no destination. Just movement for the sake of movement. Blindly following the one ahead. And suddenly, it's not just a circle. It's a cycle. A vicious, self-perpetuating loop. It reminded me of what we often see around us. In religion, in politics, in society. So many follow without question, without clarity, without understanding the true intent of the one they're following. Not because they believe, but because they're conditioned. Because stepping out of the circle takes courage. The fire in the middle may be real or imagined, but the fear, the motion, the blind, it's all too real. Ask yourself, are you thinking or are you following? Are you chasing purpose or are you circling the flame? If this made you pause, subscribe, share it to someone who needs to hear this. Give yourself some time to think about this, and don't forget to subscribe for more content. Thank you, my friend. अलावा इसके सामने कहा, किसी मौलवी ने क्लिप में कहा हुआ कि अपने बच्चों को मौलवियों और मदरसों से बहुत दूर रखें। सबको पता है, मैंने फिर भी अर्ज किया था कि हमने इंडस्ट्री लगा रखी है जो गे पैदा करती है। न सिर्फ पैदा करती है बल्कि उसने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि हर ढोक, हर गांव, हर बस्ती, हर शहर की हर गली में ये दस्तयाब हूं। गली गली मसाजिद बनी हुई है, हर 200 गज के बाद मस्जिद बनी हुई है और ये वहां दस्तयाब हो। जो मोहल्ले में पहुंचता है वहां करता है, जो शहर में पहुंचता है वो वहां करता है, जो ढोक में होता है वो वहां करता है। सिर्फ एक वफाकुल मदारस जिसके साथ ताल्लुक है मुफ्ती अजीजुर रहमान का, 70,000 तैयार करके भेजता है साल में। ये मसला ऐसे है जो है इतना नहीं कि हम लतीफे बना के इसको खत्म कर दें, इस पे बाकायदा होनी चाहिए। ये मदारस खत्म करना चाहिए। दीन इन मदारस से नहीं चला था, ये बात की बिद्दत है। ये दरसे निजामी भी बिद्दत है। मैट्रिक के बाद बच्चे को भेजें, उससे पहले बच्चा इनके हवाले मत करें। घरों में पढ़ाएं बच्चे, अपने बच्चे को घर में पढ़ाएं, बगदादी कायदा पढ़ाएं। नहीं भी पढ़ता, नहीं भी हिफ्ज करता, कोई मसला नहीं। ये जामिया में क्या होता है, ये सारा तमाशबीन लोग हैं। ये मौलवी तो थोड़ा फड़ के बैठे हैं, ये अहदेदार अरबाब अख्तियार जिहड़े बनाए हैं निज़ाम दे विच, सारे तनख्वाह लैके अपनी चौकीदारियां नंबरदारियां बना के तुहानूं इन्हां जलील और रुसवा कीता है, तुहाडे ते मतलब सज़ा नाफिज कीती हुई।
کل تک میں بھی اسی جماعت میں تھا. الحمدللہ اللہ نے میری تو جان چھڑائی تھوڑے کو، مطلب کہ اللہ نے ایک معمول منڈلا کے طور پر مجھ پر احسان فرما دیا بطور مجدد صدی 15 کے، بطور مود ذکی غلام مسیح السلام کے، یا مود محمدی مسیح صاحب بن مریم کے اللہ نے مجھے چن لیا. اور یہ اللہ کا احسان ہے، اس میں میری کوئی خوبی نہیں ہے. بس اللہ نے فطرت جری اللہ کی دین فطرت جو نیک ہے اس پہ اللہ نے پیدا فرمایا ایک بزرگ ماں باپ کے گھر میں. اور میرا والد صاحب بڑا دعا گو بزرگ انسان تھا. باتیں بہت ساری میں نے پہلے بتائی ہیں اپنے والد صاحب کے متعلق بھی، وہ بڑی دعائیں کیا کرتا تھا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کے یتیم بچے کو پھر چن لیا ہے. اس پیش گوئی جو چلہ ہوشیار پر محمد مریم پر نازل فرمائی تھی، وہ مود نشان رحمت محمد ذکی غلام جو مرکزی کردار ہے، اس کے لیے چودھری شیر محمد جمع صاحب جو ایک بزرگ دعا گو انسان تھا، جب 49 سال کی عمر میں فوت ہوا، 49 سال زیادہ عمر نہیں ہے، اس کا یتیم بچہ 6 مہینے کا چھوڑ کر وہ گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیشوئی جو پڑھیں چلہ ہوشیارپور میں وہ ساری باتیں پڑھیں وہ میرے وجود پہ فٹ آتی ہیں ساری، کیونکہ میں تو بچپن میں یتیم ہو گیا. بشیر الدین محمود 19 سال کا تھا جدوں نے والد صاحب بہت ہوا، گھوڑے ورگا سی، ساری صحابیاں تو اکھاں تے تارا تھا. اور 1905 میں بدکاری شروع کر دی اس شخص نے. کسی صحابی پتہ نہیں وہ ظہور الدین اکمل سی وہ بیٹی نہ پتہ نہیں پشاور کا کوئی صحابی سی، اللہ نے میرا صاحب نے پھر ایک بنچ بنایا، مولوی نور الدین اور پھر مولوی جو تھے لاہوری جماعت کے جو امیر تھے پہلے مولوی مولوی صاحب، ان سب کو بنایا بھی اس کو فیصلہ کریں. میں نے سنا ہے کہ اماں جان جو زوجہ ثانی اپنی چنی انہیں پہ سوٹی کہ میرے بچے نے بچاؤ. تو انہوں نے تو پھر شک دا فائدہ دے کے وہ بچاتا، لیکن بعد اس بچے نے پھر کی کیتا وہ صحابیوں دے نال اج تک وہ پھر دیاں بھگتے ساری جماعت بھگتی پھر دی اس کٹیا مکار انسانیاں حرکتیں جو نہیں کی ہیں، پوری لوگوں کو غلام بنا لیا. تو اپنا کسی مولوی نے کہا ہے نا کہ اپنے بچوں کو مولوی اور مدرسوں سے بہت دور رکھیں. تو تم لوگ بھی احمدیوں کو کہوں گا اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں پڑھایا کرو. میں نے اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں پڑھایا ہے. ادھر جرمنی میں آ کے بھی میں نے اردو تک سکھائی ہے اپنے بچوں کو، ان کی تربیت کی ہے، خود اپنا نمونہ پیش کیا ان کے آگے، اور خود بھی کبھی وہ نماز نہیں چھوڑتے اور اپنا کبھی ان کو کوئی لڑائی جھگڑا ہی نہیں دنیا میں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب میرے سامعین جو ہیں جن میں احمدی بہن بھائی اور بزرگ بھی ہیں، مسلمان احمدی بہن بھائی اور بزرگ ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ عقل دے فہم دے، ہم صحیح اسلام کے لیے کام کریں، خدمت کریں، نہ کہ تماش بینیاں کرتے پھریں. سامعین کرام، جوش ملی آبادی صاحب فرماتے ہیں دنیا کی سب سے تیز چھری کا نام عقیدت ہے جو انسان کی عقل و خرد کی شرح کاٹ دیتی ہے. بڑا زبردست حکمت کی بات اسے کی ہے، جب کوئی اتنا مذہبی بندہ بھی نہیں تھا لیکن ذہین آدمی تھا. میں سننا کہ 100% سون ورگی گل اس نے کی ہے کہ یہی کہا 1914 سے لے کے آج تک قادیانی جماعت یا لاہوریوں سے بھی یہ عقیدت ہی ڈالی گئی ہے بطور خاص قادیانی سے. میرا صاحب کی اولاد فلانا عقیدت سے مارے گئے جھوٹے دعوے. علاوہ اس کے سامنے کرام ایک بڑا مشہور کالم نگار ہے حسن نثار صاحب، وہ فرماتے ہیں بڑی اچھی بات انہوں نے حکمت کی بات کی. وہ کہتے ہیں جس دن قرآن اور مسلمانوں کے درمیان سے مولوی نکل جائے گا اسلام کا دوبارہ عروج ہو جائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ 100% اس بات کہہ رہے ہیں. میں احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں کو کہوں گا یہ جامعہ احمدی ہے، مولوی شولوی کو اپنے بچوں کو بچاؤ، چھڑا لو، اپنے گھر ان کی تربیت کرو، ان کو علم دو. میرا سب کتابیں پڑھو، خود بتاؤ ان کو کہ احمدیت کیا ہے، اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے. تو بہرحال آخر پہ سامنے کرام میں بہت زیادہ وقت ہو گیا خطبے کا. آخر پہ میں یہی کہوں گا اپنا اکرم محمود صاحب سے بڑی معذرت کے ساتھ میری باتوں کا غصہ نہ کرنا. آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، ہمارا ایک لمبے عرصے سے باتیں ہو رہی ہیں، 2014 سے میرا آپ کا ویسا آ رہا ہے علمی طور پر. میں آپ سے کہوں گا اکرم محمود صاحب یہ جو لمبی چوڑی باتیں 2014 سے آج تک میرے لیے کر رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ان کا. اگر آپ ظاہر 2014 سے کئی دفعہ آپ ادھر گئے ہیں، ربے بھی گئے ہیں، ڈابر بھی گئے ہیں، ملے ہیں میرے مخالفین جو ہیں برادری کے، ان کو بھی مل کے گئے ہیں. یہ جو آپ کرتے ہیں میرے پاس ایک دفعہ آتے کیل میں آپ کی عزت بھی کرتا، آپ کو بتاتا اگر آپ میں تقوی ہے تو ابھی بھی میں آپ سے کہوں گا کہ آئیں اپنی آخرت کا فکر کریں. میں آپ سے کہوں گا کہ میں ہمہ وقت صبح شام دن رات ان قادیانی مولیوں سے، ان کے جعلی خلیفے سے، ان کے ارباب و اختیار سے
بحث مباحثہ کرنے کے لیے علمی کرنے لیے تیار ہوں. میں نے اس جعلی تھوڑا خلیفہ ہے 1900 غالباً 2016 سے موبائل واسطے بلایا, یہ بھاگ گیا. اکرم محمود صاحب میں نے آپ کو بھی خالدین احمد سب کو بلایا موبائل کے لیے, ساری وہ الغلام.com پر آپ کی وہ تحریر موجود ہے میری. میں نے ادھر ایک چمچا جہا اتنے کا انعام الحق ان کے اندر لانتی ایک بندہ انہوں اور اس طرح احمد ظفر مولوی شولوی وہ ساری دیکھیں, میں نمبر نہیں ہے اس وقت مجھے, ان سب کو میں نے دعوت دی موالے کے لیے آئیں. لیکن یعنی اکرم محمود کبھی بھی سوچا ہے کہ بندہ دعوے دار ہے عبدالخار جمبا, یار اس نے مرنا ہے, اس نے تو خدا کے پاس آیا جانا ہے. اگر وہ بندہ جھوٹا ہوئے تو موالے وہ چیلنج کرتا پھرتا ہے. اور ہم وقت تیار ہے گل کرنے لی. ساڈے مولوی اکرم محمود صاحب تھوڑے نٹھے پھرتے ہیں, منجی تھلے پڑھ کے بیٹھے ہیں. جعلی خلیفہ تسی خدا کا خوف کرو, اپنی آخرت کو بچاؤ, ان جعل سروں سے نکلو باہر. تو اللہ آپ پر رحم فرمائے. آپ کا یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ ذکی غلام عیسیٰ علیہ السلام کی طرح وفات پا چکا ہے, سب جھوٹ ہے. میں نے یہ جو باتیں بہت ساری کر دی ہیں, باقی اپنا نیوز نمبر 201 پہ لوگ پڑھ لیں گے, آپ کا وہ 2 صفحے اور میرا خط جو آپ نے لکھا ہے میرے نام وہ بھی پڑھ لیں گے. نیوز نمبر 202 سب اشتہار کے 2 حوالے اور ان کی حقیقت غور سے پڑھنا اکرم محمود صاحب. آپ کے مضمون کا آپ کو پتہ چل جائے گا بھی میرا مضمون کیا ہے. تو ختم ہو گیا. وہ مرزا غلام صاحب کے گھر میں وہ ذکی غلام بطور جسمانی لڑکا نہیں اللہ نے دیا, اللہ کا حق ہے دے نہ دے. ہاں وہ ڈھونڈتے رہے اپنی اولاد میں, لیکن اللہ ڈھونڈنا کو گناہ رہے, لیکن اللہ نے نہیں دیا. لیکن کوئی الہام نہیں مرزا غلام صاحب نے چھپایا, سارے شائع کر دیے. آج اولاد گند پا کے بیٹھی ہے انہوں دی, مرزا غلام صاحب کی اولاد گند قبضہ کر کے اسیر بنا کے بیٹھی ہے. تو ہی تو وہ لوگ ہو جس کے حوالے سے مرزا غلام صاحب کی پیشگوئی میں ذکر ہے کہ اے مظفر تجھ پر سلام, خدا نے یہ کہا تاب وہ جو زندگی کی خواہ ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں, اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر میں. اکرم محمود صاحب آپ بھی قبروں میں دبے پڑے ہیں, یہ سارے سب لوگ ہیں. آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں, آپ کو کیا ہو گیا ہے, اللہ آپ پر رحم فرمائے. سامعین کرام, حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے اپنی شورا آفاق کتاب آئینہ کمات اسلام میں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ کی مدح میں ایک عظیم و شان عربی قصیدہ لکھا ہے. اس عربی قصیدہ روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 593 پر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں, یہ عربی کے الفاظ ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انی لقد احییت من احیائہ واہا لإجازن فما احیانی یا رب صلی علی نبی دائما فی ہذہ الدنیا وبحسن ثانٍ. میرا صاحب فرماتے ہیں ترجمہ اسنانی اشعار کا, بے شک میں آپ سسم کے زندہ کرنے سے ہی زندہ ہوا ہوں. سبحان اللہ, کیا اعجاز ہے, اور مجھے کیا خوب زندہ کیا ہے. اے میرے رب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود بھیجتا رہے, اس دنیا میں بھی اور دوسری دنیا میں بھی. سامعین کرام, اور بطور خاص اکرم محمود صاحب آج خاک سار بھی اپنی روحانی باپ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی روحانی ماں محمدی میری مرزا غلام صاحب کی مدح میں یہی الفاظ عرض کرتا ہے, انی لقد احییت من احیائہ واہا لإجازن فما احیانی یا رب صلی علی نبیک دائما فی ہذہ الدنیا وبحسن ثانٍ. بے شک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ کرنے سے ہی زندہ ہوا ہوں. یعنی آپ سے مراد ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام محمدی مرے. بے شک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ کرنے سے ہی زندہ ہوا ہوں. سبحان اللہ, کیا اعجاز ہے, اور مجھے کیا خوب زندہ کیا ہے. اے میرے رب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود بھیجتا رہے, اس دنیا میں بھی اور دوسری دنیا میں بھی. تو اسی پہ میں آج کا اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں, اس درخواست کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ میرے جو مخالفین ہیں اور قادیانی جماعت ہے یا جو لاہور جماعت ہے یا مسلمان بھائی ہیں جو دین سے دور ہو چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرما دے اور اپنی آخرت کو بچا لیں. اسی پہ میں اپنا آج کا خطبہ ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. فالحمد للہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل. الحمد للہ
الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر